الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا انا خلقناہم مما یعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون۔ سورہ معارج کی یہ آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں انسان کو بتایا کہ ہم نے انسان کو ایک غلیظ اور ناپاک پانی سے پیدا کیا ہے۔ ہم انسان کی اوقات جانتے ہیں۔ کئی ہفتوں سے اس پہ اس آیت پہ ہو رہا ہے بیان۔ یہ ہے ہی اتنی اہم کہ اگر کئی سال بھی گزر جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ اسی آیت پہ ہی بیان چلتا رہے گا، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ہمیں عمل کی توفیق مل جائے، ہمارے نظریے ٹھیک ہو جائیں، عقیدے ٹھیک ہو جائیں، تو میرا خیال ہے یہ کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایک پانی سے پیدا کیا ہم نے۔ یہاں میں اکثر ایک بات بار بار کہتا ہوں، اللہ ہمیں ہماری اوقات کیوں یاد دلا رہا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم تکبر نہ کریں، دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو بار بار ہم کہتے ہیں نا دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے، دوبارہ کون پیدا کرے گا، تو اللہ بتاتے ہیں کہ تمہاری اوقات کیا ہے۔ تم پانی سے بنے ہو، بنانے والے پہ اعتراض کر رہے کہ وہ دوبارہ کیسے بنائے گا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی سائنٹسٹ ایک بڑی زبردست چیز ایجاد کرے۔ کسی سائنٹسٹ نے ایک بہت زبردست مشین ایجاد کی ہے جو سارے کام کر رہی ہے، اور ایک ٹماٹر والا کہے کہ ابے یہ والی مشین کون ایجاد کر سکتا ہے، تو سائنٹسٹ کہے گا بھائی تیری اوقات کیا ہے، تجھے کیا پتا میرے کمالات؟ تو ریڑھی لگاتا ہے، ٹماٹر بیچتا ہے، تجھے سائنس کا نہیں پتا، تجھے ایجوکیشن کا نہیں پتا، تجھے کمالات کا نہیں پتا، تو چھوڑ، تو یہ فیلڈ نہیں ہے۔ بالکل یہی انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ لوگ جب زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں نا، دنیا کی نالج زیادہ ہو جاتی ہے، تو وہ بنانے والے پہ اعتراضات شروع کر دیتے ہیں، اللہ پہ اعتراضات شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ کہتا ہے کہ قرآن کہتا ہے مرنے کے بعد میں تمہیں دوبارہ زندگی دوں گا، اٹھاؤں گا، تو کہتے ہیں بھائی کوئی سائنس وائنس ان چیزوں کو نہیں مانتی ہے، سائنس میں کہیں نہیں لکھا ہے ایسا، سائنس تو مانتی نہیں ہے ان چیزوں کو۔ سائنس تو ایکچولی کہتی ہے کہ یہ پروسیس ہوا تھا، اور پھر یہ اس پروسیس کے تحت ہم بنے ہیں، ایوالو ہوئے ہیں، اور ارتقاء کے نتیجے میں آج یہ دنیا وجود میں آئی ہے۔ لیکن مولوی نہیں مانیں گے، مولویوں کو سائنس کا کچھ پتا ہے ہی نہیں۔ یہی کہتے ہیں نا لوگ، فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ پہلے جب پیغمبر آئے قوموں کو انہوں نے دعوت دی۔ آج میں ایک چھوٹی سی صحت کی بات آپ سے شیئر کر لوں، میرا ٹاپک نہیں ہے، ہٹ رہا ہوں میں، ٹاپک سے ہٹ نہ جاؤں۔ دیکھو آج میں بہت تھکا ہوا تھا، دوپہر میری نیند بالکل نہیں ہوئی، تو میں نے اس کا علاج پتہ ہے کیا کیا؟ میں شیئر کر دیتا ہوں نا ایسی ریسیپیز آپ لوگ کے ساتھ۔ اب بیان بھی کرنا ہے، تھکاوٹ ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہے، مہمانوں سے ملاقاتیں بھی تھیں، تو بیان کے لیے تو دماغ فریش چاہیے نا، کیا خیال ہے؟ تو دو طریقے، ایک تو یہ کہ سٹا لگا لو، یہ غلط طریقہ ہے، کیا خیال ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ دنیا دار لوگ یہی کرتے ہیں، جو برے لوگ ہوتے ہیں، سب لوگ نہیں، وہ آئس لینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک طریقہ کیا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو بھیجا جا بازار سے برف لے کر آ، وہ اتنا بڑا برف کا پیس لے کر آیا۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی میں فریش لگ رہا ہوں کہ نہیں لگ رہا؟ کہیں سے بھی تھکاوٹ نہیں ہے، اور 2-4 گھنٹے اسپیڈ کے ساتھ بول سکتا ہوں میں۔ تو میں نے تھکاوٹ ایسے دور کی ہے کہ میں نے اس کو بولا برف لے کر آ۔ گھر والوں کو پتہ ہے یہ الٹے کام کرنے میں سب سے بڑا الٹا کام تو 4 شادیاں ہیں نا، اس کے بعد کیا رہ گیا؟ اب اس کے بعد کیا بدنامی کا خوف یار؟ جب یہ الٹا کام کر لیا تو اب کانفیڈنس ہے کہ سارے الٹے کام آپ کر سکتے، جس کو دنیا الٹا سمجھ رہی ہے، حقیقت میں وہ الٹے کام نہیں ہے۔ تو میں نے اس کو بھیجا جا برف لے کر آ بھائی، اتنی برف لے کر آیا، میں نے اس کو برف کو ڈال دیا بالٹی میں، اور اس میں پانی بھرا، اس کو چل ٹھنڈا جسے کہتے ہیں نا، کتنا ٹھنڈا؟ بس 0 کے قریب، جتنا کر سکتا تھا میں ٹھنڈا، اس سے میں نہایا ہوں۔ پہلے میں سمپل پانی سے نہایا تاکہ باڈی ایک دم ٹھنڈی نہ پہ جائے نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹھنڈی پہ گئی۔ تو پہلے سمپل پانی سے نہایا، اس کے بعد پھر بیٹھ کے وہ بگے بھر کے اپنے اوپر ڈالے اس پانی کے، وہ اتنا ٹھنڈا تھا کہ
اگر ایک دفعہ آدمی ڈالے نا ہل جائے وہ اچھی طریقے سے, ایسا لگے جھٹکا لگا ہے اس کو. تو وہ پانی میں نے اپنے اوپر ڈالا ہے اور بالکل ہلا دیا اپنے آپ کو, اور ڈالتا رہا 5 منٹ تک مگے بھر بھر کے, اتنا یخ کے ہوتا ہے نا پہلا جو مگا ہے آپ کو پتا ہے ہلا دیتا ہے نا, اگرچہ ابھی سردیاں نہیں ہیں لیکن وہ پانی بہت ٹھنڈا تھا, وہ میں ڈالتا رہا تھوڑی, اس سے کیا ہوتا ہے باڈی کی ساری ہیٹ نکل جاتی ہے. اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو صاف کیا اور فٹ فاٹ فریش, ساری تھکاوٹ ایک طرف ہو گئی. تو گورے یہ کرتے ہیں, گورے وہ کرتے ہیں کہ ٹب میں ٹھنڈا پانی ڈال کے اس میں لیٹ جاتے ہیں. 6 ڈگری ٹیمپریچر ہوتا ہے, بعض دفعہ تو 0 ہوتا ہے. اب 0 پہ تو برف جمنی چاہیے نا, لیکن وہ اس کو چلا دیتے ہیں, پانی چل رہا ہوتا ہے تو جمتا نہیں ہے, 0 پہ لیٹ جاتے ہیں وہ جا کے. لیکن آپ یہ حرکت نہ کریں, ایسا نہ ہو کہ پھر مردے کو غسل دینے کے لیے پھر اسی پانی میں آپ کو ڈال کے نکال دیا جائے کہ اب ٹہل تو گیا ہی ہے تو اسی میں ایک ڈبکی اور لگا لے تاکہ غسل کی سنت بھی پوری ہو جائے. لیکن خود اپنی باڈی کے حساب سے اس کو دیکھ لیں کہ کتنا برداشت کر سکتے ہیں. لیکن خوب یاد رکھو, باڈی آرام سے فریش نہیں ہوتی, تھکا کے فریش ہوتی ہے. ہاں جو نیند ہے نا وہ تو ایک نیچرل طریقہ ہے, وہ تو گہری نیند وہ تو ضروری ہے. لیکن ہم جو ہر وقت تھکے تھکے رہتے ہیں نا, یہ اس لیے نہیں کہ ہماری نیندیں پوری نہیں ہو رہی ہیں. پاکستان میں اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ اس کی نیند پوری نہیں ہو رہی تو واجب الچماٹ ہے وہ, کیونکہ پاکستانیوں کا کام ہی کیا ہے, سونا. ہاں یہ کہو رات کو جلدی نہیں سوتے, لیکن جو سوتے ہیں تو گدھے گھوڑے بیچ کے سوتے ہی رہتے ہیں. ہماری تو پوری قوم سو رہی ہے, پھر بھی تھکے تھکے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بھائی باڈی فریش ہوتی ہے اپنے آپ کو ٹف ٹائم دینے سے. جیسے آپ صبح جاگنگ کرتے ہو تو تھکنا چاہیے نا آپ کو, لیکن فریش ہو جاتے ہو آپ. صبح جاگنگ سے دن کا آغاز کرو, سارا دن اچھا گزرے گا آپ کا, حالانکہ آپ نے اپنے آپ کو صبح تھکا دیا ہے. صبح جم جاؤ, ہونا تو چاہیے سارا دن تھکے تھکے, نہ دماغ تھکا تھکا نہیں ہوگا. باڈی تھکی ہوگی, دماغ نہیں تھکے گا, دماغ فریش ہوگا. تو باڈی کو تھکانے سے دماغ کیا ہوتا ہے, فریش. تو اس لیے سستی چھوڑ دو. مجھے بہت غصہ آتا ہے سست لوگوں کا, جہاں تذکرہ آنا شروع ہو جائے میرا دل چاہتا ہے میں چماٹ لگاؤں کھینچ کے. ہماری قوم میں سستی بہت زیادہ ہے میرے بھائی, یہ بہت بری حرکت ہے. اللہ کو سست لوگ پسند نہیں ہے. سست آدمی دنیا میں کسی کام کا نہیں ہوتا, دین پہ بوجھ ہوتا ہے, اسلام کو بدنام کرتا ہے, دینداروں کو بدنام کرتا ہے, داڑھی کو بدنام کرتا ہے, ٹوپی کو بدنام کرتا ہے. صحیح ہے نا, کیونکہ لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ داڑھی ٹوپی والا کسی کام کا نہیں ہے, نہ یہ یونیورسٹی میں جب جائے گا تو پڑھائی میں اچھا ہوگا, مدرسے میں جائے گا تو وہاں بھی ٹائم برباد کرے گا, تبلیغ میں جائے گا تو تبلیغ والے بات بتاتے ہیں کم کھانا, کم سونا, کم باتیں کرنا. یہ کیا کرے گا, کم کے بیچ میں الف ڈال دے گا, کام کھانا, کام سونا اور کام باتیں کرنا. میں نے دیکھا ہے تبلیغ میں جو سست لوگ نکلتے ہیں تبلیغ کو بدنام کرتے ہیں, وہ سوتے رہتے ہیں پڑے ہوئے. تعلیم ہو رہی ہوگی اس میں سو رہا ہوگا بیٹھا ہوا, گشت کے دوران ایسا لگ رہا ہوگا جیسے پولیس نے اس کو بھیجا ہے کسی کام سے. تبلیغ میں بھی 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں, جب گشت کرتے ہیں نکلتے ہیں ان کی ایک فکر ہوتی ہے یار ہم نے کسی طرح لوگوں کو اللہ کی راہ میں نکالنا ہے. ہمیں یاد ہے بچپن میں تبلیغی جماعتیں آتی تھیں, 3 دن جماعت ٹھہرتی تھی, پورے محلے کو ہلا کے جاتی تھی, وہ لگتا تھا کوئی جماعت آ کے ٹھہری ہے. اور اگر سست لوگوں کی جماعت آ جائے, پڑے ہوئے ہوں گے, صبح پھر اٹھیں گے, پھر وہ ایک روٹین کے تحت ایک فارمیلٹی پوری کریں گے اور ٹائم پورا ہوا اور پتلی گلی سے نکل گئے. تو چست آدمی ہمیشہ ہر جگہ کامیاب, سست صرف ایک جگہ کامیاب ہوا ہے, وہ میں بتاتا ہوں. انڈیا میں ایک جہاز کریش ہوا تھا, ایک سست خاتون لیٹ پہنچی تھی ایئرپورٹ. ظاہر ہے سست ہوگی نا جو لیٹ پہنچ رہی ہے, وہ بچ گئی, وہ لک تھی اس کی بھائی. تو بعض دفعہ سست لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں, چست ناکام ہو جاتے ہیں. جو ٹائم پہ پہنچ گئے وہ جہاز گرا, وہ بھی گئے بیچارے. لیکن بہرحال اللہ کو کیا پسند ہے, اچھا ایسے واقعات سے ہمارے سست لوگوں کو موٹیویشن بہت ملتی ہے کہ یار دیکھو اگر کامیابی چستی میں ہوتی تو وہ چست زندہ ہوتے اور سست نے مر جانا تھا, کیا خیال ہے. لیکن وہ سست لیٹ پہنچی, بچ گئی. جو چست 1 گھنٹہ پہلے سے پہنچے وہ سارے مر گئے. تو ایسے ہمارے سست لوگوں کو اس سے بہت پاورفل موٹیویشن ملتی ہے. میمز آتی ہیں نا, تو کسی نے اس میم بنائی ہوئی تھی کہ کہہ رہے یار کیا خوبصورت زندگی ہے, صبح صبح اٹھو, آفس جاؤ, شام کو تھکے ہوئے گھر آؤ,
آخر میں کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے یہ زندگی. آخر میں کہتا ہے ہمیں یہی چاہیے, صبح بھی پڑے رہو شام کو بھی پڑے رہو. تو ایسا ٹاپک ہے نا چستی, میرا دل چاہتا ہے اسی پہ ساری زندگی بولتا رہوں بس. میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی خود بہت ایکٹیو ہوں, لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں حضرت کہاں پہنچے ہوئے ہوں گے. ہو سکتا ہے ہمارے اندر بھی کمزوری ہو, ہم بھی سست ہوں, لیکن کچھ چیزوں سے انسان کو محبت ہوتی ہے اور چاہتا ہے کہ وہ حاصل ہو جائے. تو اس لیے جس سے محبت ہوگی اس کا تذکرہ بار بار کرنے کا دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو میں نہیں کہہ رہا میں ایکٹیو ہوں یا میں چست ہوں, لیکن خدا کی قسم مجھے چستی پسند بہت ہے اور سستی سے مجھے نفرت بہت ہے. اس لیے جس طرح عامل لوگوں کو میں گالیاں دے کے ایک دم موٹیویٹ, اگر میں ابھی میں یخ ٹھنڈے پانی سے نہا کے آیا نا, کئی مگے ڈالتا رہا, ایک اور طریقہ بھی ایکٹیو ہونے کا, بیٹھتے ہی عاملوں کو گالیاں دینا شروع کر دو, اس سے بھی ایکٹیو ہو جاتا ہوں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بیان میں مجھے دل نہیں لگ رہا تو عاملوں کا گالیاں سے شروع, تو ایک دم آپ نے دیکھا ایک دم جسم میں ایسے جیسے سٹا لگا لیا. تو لیکن وہ پھر لوگوں کا نقصان ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں آپ بار بار ایک ہی ٹاپک کو لے کے چلتے ہو. تو اس لیے میں نے کہا ٹھنڈے پانی سے نہا لو, وہ گالیاں دینے سے فی الحال زیادہ بہتر ہے. تو دل چاہتا ہے چستی پہ ہی بیان کرتا رہوں, کیونکہ میں بار بار کہوں اپنی تعریف نہیں کر رہا, میں بھی سست ہوں, میں جیسے ایکٹیو ہونا چاہیے نہیں ہوں میں, لیکن مجھے سستی سے نفرت ہے اور چستی سے محبت ہے. اس لیے دل چاہتا ہے چستی ہی پہ بیان کرتا ہوں, سست لوگوں کے خلاف بولتا رہوں اور کوڑے لگاؤں ان کو. تو وجہ کیا ہے میرے بھائی, پوری قوم تباہ ہو گئی ہے, ہماری پوری قوم تباہ ہو گئی ہے سستی میں. کوئی ٹاسک دے دو, کوئی کام دے دو, کرتے ہی نہیں ہے دل جمی کے ساتھ, فوکس ہی نہیں ہوتا. نوجوان کہتے ہیں پڑھائی نہیں ہو رہی, ابے تو فوکس کرے گا تو پڑھائی ہوگی نا تیرے سے. پڑھتے پڑھتے 100 دفعہ تو شارٹ موبائل دیکھے گا. یہ آپ دیکھ لو ذرا, جو بھی جا رہے ہیں, میں پہلے کوچنگ سینٹر جایا کرتا تھا, اس وقت موبائل نیا نیا آیا تھا, پڑھائی کے دوران بھی موبائل, اور کہیں کام کے لیے بیٹھے, اب تو واکنگ کے لیے نکلتے ہیں نا, پارک میں واکنگ کے لیے, ڈاکٹر نے کہا ہے تھوڑا ذہن فریش ہو جائے گا, واکنگ کرو, وہ بھی نہیں فریش ہوتا, بار بار کیا دیکھ رہے ہیں, موبائل. راتوں کی نیندوں کا بیڑا غرق کر دیا, ہر وقت موبائل, کوئی کسی کام میں فوکس ہی نہیں ہے. صحابہ تو ایسے نہیں تھے میرے بھائی, صحابہ بڑے چست تھے, بہت چست تھے. کسی چیز کو کوئی بھی کام جو ہے نا, دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل جو ہے نا, حدیث جبرائیل یہ اسلام کا ایک انٹروڈکشن ہے بہترین. صحیح بخاری صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جس کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے, اور اس حدیث کو اسلام کا ایک انٹروڈکشن کہا جاتا ہے. اس حدیث میں آتا ہے, موضوع سے میں ہٹ گیا ہوں لیکن تھوڑا سا میں اس کو کمپلیٹ تو کروں نا, ویسے بھی سست کے خلاف بولنے میں جب مزہ آتا ہے تو تھوڑا مجھے بھی مزہ آ جائے, کیا خیال ہے. حدیث میں آتا ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث کی تمام کتابوں میں یہ حدیث ہے, یعنی مطلب میرا یہ کہ صحیح ہونے میں بہت ہی اعلیٰ معیار کو پہنچی ہوئی ہے یہ حدیث, یعنی کہ کسی ضعیف ہونے کا دور کا بھی اس حدیث کا کوئی امکان نہیں ہے, اتنی یقینی سچی حدیث ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, ہم بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اچانک ایک شخص آیا, ایک لفظ اس حدیث کا نپا تلائے, اذ جاءہ رجل, اچانک کیا ہوا, ایک شخص نمودار ہوا, شدید بیاض الثیاب, انتہائی سفید کپڑے, شدید سواد الشعر, انتہائی سیاہ بال. یعنی حضرت عمر ایک چیز کو اہتمام کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. لا يعرف علیہ اثر السفر, یہ بھی نہیں کہ وہ مسافر ہو اور سفر کے کچھ نشانات نظر آ رہے ہوں, بھائی سفر ہوتا تو سفید کپڑے میلے ہو چکے ہوتے نا. ولا يعرفه منا احد, لیکن عجیب بات یہ کہ ہم میں کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں ہے. اس زمانے یہ ممکن نہیں تھا کہ ایک آدمی مسافر بھی نہ ہو اور آپ اس کو پہچانتے بھی نہ ہو, کیونکہ گاؤں دیہاتوں اور چھوٹے چھوٹے شہر ہوتے تھے, سب جانتے تھے ایک دوسرے کو. کہتے ہیں ہم انہیں پہچانتے بھی نہیں ہیں اور سفر کے نشانات بھی نہیں ہیں, کوئی لباس پہ نظر آ رہے ہو یا بال پراگندہ ہو.
فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ كَفَّيْهِ، وہ دو زانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے وہ نوجوان بیٹھ گیا اور پھر نبی سے سوال پوچھا، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے بارے میں گواہی دو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دو، وَتَصُومَ رمضانَ، رمضان کے روزے رکھو، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور بیت اللہ کا حج کرو اگر حج کرنے کی تم میں طاقت ہے۔ انہوں نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اللہ پر، فرشتوں پر، آخرت پر، تقدیر پر، والقدر خیرہ وشرہ، یہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ ان کے بعد اس شخص نے، نوجوان نے پوچھا مل احسان، یہ ہے میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان اردو میں احسان کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو عربی میں ہوتا ہے۔ اردو میں احسان کسے کہتے ہیں؟ کسی کے ساتھ احسان کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ کیا خیال ہے؟ اسے ہی کہتے ہیں نا بھائی اس نے بڑا، یار اس کی مائک کی آواز تو تیز کر دو تھوڑی سی۔ اردو میں کسے کہتے ہیں احسان؟ بھائی تمہارا احسان ہے مجھ پر، یعنی اچھا سلوک۔ عربی میں سے نہیں کہتے، احسان نکلا ہے حسن سے۔ حسن تو سب نوجوانوں کو پتہ ہی ہے کسے کہتے ہیں۔ ابے حسن نہیں پتا، جو کراچی میں نہیں پایا جاتا لیکن اس کو حسن کہتے ہیں۔ کراچی کے جو لڑکے ہیں نا گٹکے والے، سب کی بات نہیں کر رہا، جو گٹکے اور پان یہ والے جو لڑکوں میں جو حسن، میں اپنے طلبہ میں جو مجھے ایسا نظر آتا ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ یہ گٹکے کھائے ہوئے ہیں اس نے کسی زمانے میں، تو میں اس کا نام ہی حسن خان رکھ دیتا ہوں۔ کیا رکھ دیتا ہوں؟ مذاق میں وہ خوش ہوتے ہیں، حسن خان۔ تو حسن کسے کہتے ہیں؟ حسین کو صرف نہیں کہتے، کسی بھی چیز میں، اچھے کام میں ایکسیلنسی پیدا کرنا۔ کیا پیدا کرنا؟ ہم جب بچپن میں ہوم ورک اچھا کرتے تھے تو ٹیچرز کی طرف سے کبھی گڈ اور کبھی ایکسیلنٹ۔ ایکسیلنٹ کیا مطلب؟ بہت اچھے، صرف اچھے نہیں بھائی، بہت اچھے، اگرچہ ایسا بہت کم ہوا ہے لیکن بہرحال بہت اچھے۔ میرے ساتھ ایسا کم اس لیے کہ میں پڑھتا نہیں تھا، میں پڑھتا نہیں تھا، میرا دماغ لگتا تھا شرارتوں میں بہت زیادہ۔ تو اچھا نمبر امتحان میں اچھے آتے تھے، کیونکہ ہم جب امتحان آنے والے تو پھر کتابیں لے کر ٹھٹ ٹھٹ محنت کرتے۔ اچھا یہ میری باتیں سن کے نوجوان جو ہے نا وہ پھر پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں، یہ اچھی عادت نہیں تھی، جو ہم اچھی عادت نہیں تھی۔ بعد میں انسان روتا ہے، ہم تو پھر مدرسے کی طرف آ گئے نا، وہاں ہم نے پڑھ لیا۔ اگر مدرسے میں نہ آتے، ادھر کی پڑھائی بھی خراب ادھر کی بھی، تو پھر کسی کام کا نہیں رہتا آدمی۔ وہ تو مدرسے میں تلافی ہو گئی، پھر اس میں تو اتنا پڑھنا پڑا ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ۔ تو ایکسیلنٹ، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایکسیلنٹ۔ یہ جو نہیں پڑھنے والے بچے ہیں نا، ان کو میں ایک بات کہتا ہوں کہ دوستیوں میں ٹائم برباد کرو گے نا، تو جب تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ناکام ہوگے نا تو دوست بھی جائیں گے، اور دنیا تو گئی تم سے، دین بھی گیا دنیا بھی گئی۔ اور پڑھائی میں ٹائم لگا دیا نا ابھی، تو یہ دوست خود بخود تمہارے پیچھے آ جائیں گے۔ تو اس لیے جو پڑھائی کی عمر میں پڑھائی کو فوکس کرو۔ خیر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو نوجوان آئے تھے انہوں نے پوچھا مل احسان، اسلام کے بعد، ایمان کے بعد اگلا سوال کیا تھا؟ بولو، احسان کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، کیونکہ تم اگر اللہ کو دیکھ نہیں بھی رہے، فإنہ یراک، وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ کیا مطلب؟ اسلام اور ایمان پہ رکنا نہیں ہے، ہر عمل میں ایکسیلنسی پیدا کرنی ہے۔ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ صرف اس پہ رکنا نہیں ہے، ایک درجہ آگے جانا ہے۔ میں بار بار ایک بات بیان کرتا ہوں، دیکھو اسلام نا یا قرآن و سنت مثالوں کے ذریعے قواعد اور ضابطے سمجھاتا ہے، کلیے۔ اکثر اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، قرآن کہتا ہے ماں باپ کو اف نہ کرو، تو مطلب یہ اف نہیں ہے، مطلب ایک لا بیان کیا جا رہا ہے کہ ماں باپ کو تکلیف نہ دو۔ اس تکلیف میں برا بلا کہنا بھی آ سکتا ہے، گالیاں دینا بھی آ سکتا ہے، مارنا بھی آ سکتا ہے،
اف کرنا بھی آ سکتا ہے, ان کی نافرمانی کرنا بھی آ سکتا ہے. اف تو ایک محض ایک ایگزامپل ہے. تو اس حدیث میں بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ ایسے عبادت کرو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, یہ استحضار کے ساتھ. تو مراد صرف نماز نہیں ہے, ہر عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اس میں ایکسیلنسی مطلوب ہے. اتنا اچھا کرنا ہے اس عمل کو کہ اللہ کہے ایکسیلنٹ, بہترین, ویل ڈن, بہترین کام کیا تم نے. اب وہ نماز بھی ہو سکتی ہے, وہ صدقہ بھی ہو سکتا ہے, وہ تعلیم بھی ہو سکتی ہے. جو کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا اس کو دیکھو. میں ایک مثال دیتا ہوں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی نے حکم دیا یہودیوں کی زبان سیکھو. تو حضرت حذیفہ کے لیے یہودیوں کی زبان سیکھنا عبادت بن گیا کہ نہیں بن گیا اس وقت جب نبی نے حکم دیا؟ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ اب حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں یہودیوں کی زبان سیکھنے میں جو ٹائم لگے گا وہ میں تہجد میں اور تلاوت میں لگاؤں گا, ثواب ملتا؟ بولتے کیوں نہیں. حضرت حذیفہ کہتے کہ یا رسول اللہ, آپ نے مجھے حکم دیا میں یہودیوں کی زبان سیکھوں, ایک تو غیر مسلموں کی زبان, میں تو عربی ہوں, مجھے تو عربی سے محبت, ہمارے باپ دادا کی زبان کیا تھی؟ عربی, اور آپ کی زبان, نبی کی زبان عربی, قرآن کی زبان عربی, بس عربی کو فوکس کروں گا میں. اور آپ حکم دے رہے ہیں ان کی زبان سیکھنے کا جن کو قرآن اسلام کا سب سے بڑا دشمن کہہ رہا ہے, یہودیوں کی. یہ اشکال کر سکتے تھے نا حضرت حذیفہ, لیکن کیا؟ بولو نہیں. دوسری بات یہ بھی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ بالکل اس زبان سے ہم آشنا نہیں ہیں کیونکہ ہم تو مکہ سے آئے ہوئے لوگ ہیں یا مدینہ میں ٹھہرے ہوئے لوگ ہیں, ہم تو عربی بولتے ہیں, ان کی زبان تو بالکل ڈیفرنٹ ہے. آج بھی یہودیوں کی زبان پوری دنیا سے بالکل ہی ایک, جو ہیبرو بولتے ہیں نا عبرانی زبان, بالکل ڈیفرنٹ زبان ہے وہ. تو یہ تو بہت مشکل ہو جائے گی. تو اتنا ٹائم بہتر نہیں ہے میں قرآن حفظ کرنے میں لگا دوں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یا میں عبادت کرنے میں, نماز روزے میں لگا دوں؟ نماز بھی پڑھتے ہوں گے, روزہ بھی رکھتے ہوں گے, لیکن کچھ تو ٹائم ان کو یہودیوں کی زبان سیکھنے کے لیے نکالنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ تو وہ کہہ سکتے تھے کہ اتنے ٹائم جو صبح شام کی تسبیحات ہے وہ میں ڈبل کر لیتا ہوں. نا 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 نا, جب نبی نے ان کو کہہ دیا, توجہ آپ لوگ کی ہے کہ نہیں ہے, جب اگلے اتوار کو میں سب کو ٹھنڈے پانی سے نہلوا کے بٹھاؤں گا یہاں پہ, سوچ رہا ہوں تاکہ توجہ سے بیان سنا کریں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہہ دیا کہ یہودیوں کی زبان سیکھو, تو اب حضرت حذیفہ کے لیے فرائض اور واجبات کے بعد, وہ تو کرنے ہیں نماز فرض, جو روزے فرض ہیں وہ تو کرنے ہی ہیں, فرائض و واجبات کے بعد سب سے بڑی عبادت کیا بن گئی؟ یہودیوں کی زبان سیکھنا, جو ایک خالصتاً دنیاوی تعلیم ہے, اس کا دین سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی دنیا کی نالج اگر اللہ کی رضا کے لیے حاصل کی جائے, اپنی قوم کو ترقی دینے کے لیے, ملک کو ترقی دینے کے لیے, مسلمانوں کو تنزل اور تباہی سے بچانے کے لیے, تو یہ نالج بھی کیا بن جاتی ہے؟ عبادت بن جاتی ہے. آپ کہہ سکتے ہو ہمیں تو نبی نے حکم نہیں دیا نا کہ ہم انگلش سیکھیں, یا نبی نے ہمیں حکم دیا ہو کہ ہم سائنس پڑھیں, اور نبی نے ہمیں حکم دیا ہو کہ ہم یونیورسٹیوں میں جا کے تعلیم حاصل کریں. ہمیں تو حضرت حذیفہ کو تو حکم دیا تھا, ہمیں تھوڑی حکم دیا ہے. یہاں پھر وہی اصول آ جاتا ہے کہ اسلام اور قرآن و سنت کی عادت ہے جزئیات کے ضمن میں کلیات بیان کرنا. گاڑی اردو ہے مگر یہ لفظ یاد رکھ لو, قرآن و سنت کی عادت ہے جزئیات کے ضمن میں, بولو, کلیات بیان کرنا. گاڑی اردو ہے لیکن یہ جملہ یاد کر لو. اس کا مطلب کیا ہے؟ قانون بیان کیا جاتا ہے لیکن قانون کی شکل میں نہیں, مثالوں کی شکل میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے سارے انسانوں کے نبی ہیں, تھوڑے ٹائم میں قیامت تک کا کے قوانین بنا کے گئے ہیں, اس لیے نبی کی مثالوں ہی کو لاز قرار دے دیا گیا ہے. لا ہے, قانون ہے. اوتیت بجوامع الکلم, حدیث میں آتا ہے اللہ نے مجھے جامع کلمات دے کے بھیجا ہے. وہ جامع کلمات کیا ہیں؟ آپ کسی فرد واحد کو کسی بات کا حکم دے رہے ہوں گے, وہ قانون بن گیا. صحیح ہے نا؟ قیامت تک کے لیے ہر شخص کے لیے یہی حکم ہے.
تو اب جب نبی نے حضرت حذیفہ کو فرمایا کہ تم عبرانی زبان سیکھو، یہودیوں کی زبان سیکھو، تاکہ ہم یہودیوں کی سازش سے بچیں. کس سے بچیں؟ ہم ہمارے خلاف پلاننگ نہ کر سکیں. تو یہ صرف حضرت حذیفہ کو نہیں، قیامت تک آنے والے تمام اہل اسلام کو حکم ہے کہ کوئی بھی ایسی نالج جس کے ذریعے ہم کسی کی سازش سے بچ سکتے ہیں، اپنے آپ کو اسٹیبل کر سکتے ہیں، ہم پاورفل بن سکتے ہیں، وہ تمام کی تمام نالج اسی حدیث کے تحت ان کا سیکھنا بھی کیا بن گیا؟ بولو. نہیں آ رہی سمجھ؟ جملہ تو کمپلیٹ کر لو میرے بھائی. عبادت بن گیا. وہ کیا بن گیا؟ عبادت بن گیا. تو فرائض واجبات کے بعد ان علوم کو سیکھنا بھی کیا ہے؟ عبادت. حتیٰ کہ نبی نے یہاں تک فرمایا کہ جو صرف تجارت کرتا ہے نا، پیسے کماتا ہے، اس بیس پہ کہ بھیک نہ مانگے. اسلام بھیک مانگنے کو پسند کرتا ہے؟ نہیں. تو اب آپ نے کہا یار اللہ کو اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں ہے، میں اس لیے پیسہ کماؤں گا تاکہ میں صرف اللہ سے مانگوں، کسی سے نہ مانگوں. تو اس کا مطلب آپ پیسہ اس لیے کما رہے ہو کہ اللہ جو چاہتا ہے کہ آپ ہاتھ نہ پھیلائیں، آپ اس کی چاہت کو پورا کرو. تو نبی نے کیا فرمایا کہ ایسا ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. کتنی بڑی عبادت بن گئی کہ نہیں بن گئی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، صرف مقصد ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. جس کی طبیعت میں استغنا ہوتا ہے نا، خدا کی قسم اسے کسی سے مانگتے ہوئے جو موت آتی ہے نا، ذلت محسوس ہوتی ہے، بچھڑتے کی غیرت ہو، وہ ڈوب کے مر جائے گا. وہ کہے گا یار میں کیسے ہاتھ پھیلاؤں. ہمارے حضرت نے ہماری تربیت کی کوشش کی، ہم تو نہیں بن سکے. میں اپنا کئی دفعہ واقعہ سنا. اپنے واقعے سے شو مارنا مقصد نہیں ہوتا، اللہ کی ہم پہ نظر نہ، ہم تو 2 ٹکے کی ہماری حیثیت نہیں ہے. کچھ کام اللہ ایسے کرا دیتا ہے کہ چلو لوگوں کو بتا دیں کہ شاید موٹیویشن مل جائے. آپ کو پتا ہے میں شادیوں کا کتنا شوق ہے مجھے، ہے نا. میری جب تیسری شادی ہونے والی تھی نا، میری عمر ہوگی اس میں 2011 یا 10 کی بات ہے، 8 سے 17 سال پہلے. کتنا جوان ہوں گا اس وقت میں. تو شوق کتنا تھا، بہت اچھا رشتہ تھا. خوشی سے مجھے رات کو نیند نہیں آئی. صبح شادی ہونے والی ہے. لوگ تو کہہ رہے ہوں گے شرم کرو، لیکن بہرحال میں نہیں کر رہا شرم. خیر، صرف اس پہ ہمارا رشتہ ٹوٹا ہے. آدھا تولہ سونا مہر میں زیادہ مانگ، آدھا یا 1.5 تولہ کچھ. اور اس وقت وہ 35-40 ہزار روپے مجھے اضافی دینے پڑ رہے تھے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ کتنے دینے پڑ رہے تھے؟ 35 سے 40 ہزار مجھے اضافی، جو میرے پاس تھے نہیں. اور میں نے جو کیلکولیشن کی ہوئی تھی اس حساب سے میرے لیے منتھلی بچانا بھی ممکن نہیں تھا. وہ اس وقت میرے پاس 100 راستے تھے، میں کسی کو بھی فون کرتا، اتنے چاہنے والے تھے، 50,000 لاکھ روپے لا کے مجھے پکڑا دیتے. لیکن میں نے یہ سوچا اگر میں 1 مہینہ کا بھی ادھار لیتا ہوں تو اگلے مہینے میں یہ پے کیسے کروں گا؟ کیا خیال ہے؟ میں یہ پے کیسے کروں؟ میں نے کہا نہیں کروں گا. جاؤ. انہوں نے کہا کہ آپ لے لیں کسی سے ادھار. میں نے کہا لوگوں کے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے، ہم تیسری شادی کے لیے کیا لے رہے ہوں؟ یہ عزت رہے گی سوسائٹی میں؟ بولیں گے مولوی صاحب ہماری ایک نہیں ہو رہی اور تم تیسری شادی کے لیے ادھار لیتے پھر رہے ہو. میں نے کہا میں تو اپنی نظروں میں گر جاؤں گا بھائی. انہوں نے کہا یار آپ کے اتنے تعلق ہے. میں نے کہا بھائی وہ تعلق دین سیکھنے کے لیے ہیں، لوگوں سے پیسے مانگنے کے لیے نہیں. دے دیں گے مجھے پتا ہے. یا تو ایسا ہوتا ہے نا کبھی آپ ہوٹل میں کھانا کھانے گئے، آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہے، یار تو دے دے کل میں تجھے دے دوں گا، پتا ہے پیسے پڑے ہوئے ہیں یا اگلے مہینے تنخواہ ملے گی. وہ تو ایک دوستی یاری میں ہوتا ہے. لیکن مجھے پتا تھا یار نیکسٹ منتھ میں نہیں ادا کر سکتا اس کو، تو میں کیوں کسی سے بھیک تو مانگنی نہیں ہے، ادھار لینا ہے تو ادھار دینے کی طاقت تو ہو نا، کیسے دوں گا؟ میں نے انکار کر دیا اسے. میں نے کہا نہیں ہو سکتا، امپاسبل. بہت انہوں نے اصرار کیا. میں نے کہا نہیں ہو سکتا بھائی. تو یہ میں شو مارنے کے لیے نہیں سنا رہا، اللہ نے ستاری کا معاملہ کیا ہوا ہے، ہر شخص کے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، صرف موٹیویشن کے لیے، بتانے کے لیے کہ بھائی لنقل، ہم اپنے حضرت سے سنتے تھے لنقل الصخر من قلل الجبال احب الی من منن الرجال. کیا شعر ہے، مزہ آتا ہے خدا کی قسم. ہمارے حضرت شعر پڑھتے تھے لنقل الصخر من قلل الجبال. قلل کہتے ہیں پہاڑوں کی چوٹی. غیرت مند آدمی کہتا ہے پہاڑوں کی چوٹی پہ جا کے پتھر اٹھا اٹھا کے لانے کی مزدوری یہ مجھے قبول ہے،
اور یہ مجھے آسان لگتی ہے بنسبت اس کے کہ میں مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں کہ پیسے دے دو، پیسے دے دو. یہ کہا کہ پتھر اٹھا لوں گا پہاڑوں پہ چڑھ کے، اٹھا کے نیچے لے آؤں گا، یہ مزدوری کر لوں گا. آسان کام ہے پہاڑوں سے پتھر لانا. لیکن کسی کے سامنے یہ کہنا کہ پیسے ہی نہیں ہے، کیا دے دو؟ پیسے دے دو. کہا یہ نہیں ہوتا. من الرجال، کسی کا احسان قبول کرنا نہیں ہوتا ہم سے. شاعر کہہ رہا ہے. تو اللہ ہماری یہ سوچ بنا دے. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ سوچ بنا دے اللہ ہماری. اس لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے اپنی بیماری کو بھی چھپایا کرو. ابھی میرے 3 ہفتے کمر میں درد رہا ہے نا. آپ نے محسوس کیا میری کمر میں درد تھا جب میں بیان کے لیے آتا تھا؟ پہلے ٹریننگ کرتا تھا کمر سیدھی کرنے کی کہ یار یہاں پہنچو پتہ نہ چلے کمر میں درد ہے. 3 ہفتے گزر گئے آپ کو، حالانکہ بیڈ سے چپکا ہوا تھا. میں ہاسپٹل جب گیا ہوں نا تو میں نے کہا پبلک کو نہیں پتا چلے کہ کمر میں درد ہے. تو ایسے ٹش پش کر کے بڑی مشکل سے سیدھا ہو کے جاتا تھا، پھر وہاں جا کے ٹیڑھا ہو جاتا تھا میں. کیونکہ لوگ فون کر کے پوچھ رہے ہیں ہائے ہائے افسوس کر رہے ہیں ہائے ہائے آپ کی طبیعت خراب، بڑا ترس آ رہا ہے. نہیں بھائی نہیں ہے. ہماری جو پریشانی ہے کس کے سامنے ہے؟ اللہ کے. لوگ ہم پہ ترس نہ کھائیں، کائنڈلی یہ نہ کریں آپ پلیز. لوگوں کے سامنے خوش رہو، ہنستے بستے رہو، ڈرو اس سے، ٹھیک ہے نا، ترس نہیں کھاؤ. تو اللہ بچا کے رکھے لوگوں کا محتاج ہونے سے، اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. باقی یہ تو عمر کے ساتھ سب کچھ ہوگا بھائی، بیماریاں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. لیکن مخلوق تم پہ ترس کھائے. ایک شاعر نے کہا ہے رحموتو کا خیر من رحموتک. کہا کہ دیکھو لوگ تم سے ڈریں یہ بھی برا ہے، ظالم سے ڈرتے ہیں نا لوگ، اور تم پہ ترس کھائیں یہ بھی برا ہے. لیکن تم سے ڈریں یہ کم برا ہے، تم پہ ترس کھائیں یہ زیادہ برا ہے. یعنی تم ظالم بن جاؤ، لوگ تم سے ڈرنا شروع کر دیں، یہ بھی برا ہے. لیکن اس سے کم برا ہے کہ تم مظلوم بن کے لوگ تم پہ ترس کھانا شروع کر دیں. ہائے 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 بیچارہ، ہائے ہائے بیچارہ. تو غیرت آدمی کو اس سے بڑی غصہ آتا ہے کیوں ترس کھا رہا ہے میرے اوپر. تو اپنے غم اللہ کے سامنے بیان کرو. باقی زیادہ فنٹر بننے کی بھی کوشش نہ کرے آدمی. اگر کوئی پریشانی کسی کے ساتھ شیئر کرنے سے فائدہ ہو سکتا ہے تو پھر اس کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے. میں تو پبلکلی بات کر رہا ہوں نا. اب آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے یا آپ کا گردہ ہی خراب ہو گیا، اب آپ کو ڈاکٹر کے پاس تو جانا پڑے گا نا. ڈاکٹر صاحب اس کو سیٹنگ کرو گردے کی، تکلیف بھی ہوگی. آپ ڈاکٹر کے سامنے فنٹر بنے ہوئے ہمیں کچھ نہیں ہے، ہم تو کوئی گردہ وردے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا گھٹنے میں درد ہو ہمیں تو کوئی ٹینشن نہیں. وہاں تو جا کے بتاؤ. یا اپنے کسی خاص دوست کو جس سے آپ بے تکلف ہو اس کے ساتھ اپنی پریشانی کو شیئر کرو. بلکہ وہ کرنی چاہیے، کیونکہ اپنے خاص ریلیٹو کے ساتھ پریشانی شیئر کرنے سے یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ کا غم ہلکا ہو جاتا ہے. تو اپنے خاص لوگوں کے ساتھ، پبلک کے مت کرو. پبلک میں یہ لوگ ترس کھائیں. میں نے تو لوگوں سے کہا ہے اللہ نہ کرے میں مر جاؤں، ویسے تو مروں گا ایک نہ ایک دن، اگر جلدی مر جاؤں تو فوراً کفن دفناؤ. یہ جو پبلک میں لا کے کیش کرایا جاتا ہے نا، ہائے 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 ہو، اور پھر مضامین آ رہے ہیں ہائے ہائے چلے گئے، اب ہم شادیاں کیسے کریں گے، ہائے ہائے ہمارے تو کنوارا بنا چھوڑ دیا. ابھی تو میں نے ابا سے بات کروانی تھی مفتی صاحب کی فون پہ، مفتی صاحب کو میں نے بولنا تھا آپ پہلے ہی چلے گئے، خود 4 کر لی، ہماری ایک بھی نہیں کروائی. ایسے ہی باتیں لوگ ترس کھا رہے ہو، حضرت جی یہ تھے، حضرت جی بس کرو یار. بہت سارے مارکیٹ میں حضرت جی آئے ہیں، مارکیٹ سے شاٹو کوئی حضرت جی نہیں گئے. بہت سارے حضرت جی آئیں گے مارکیٹ سے، کیا ہو گئے، بڑے بڑے علماء دنیا سے چلے گئے. شریعت کا حکم ہے جب کوئی جائے تو تماشے مت کرو. یہ اجمیوں میں بدعت ہے، عربوں میں نہیں ہے. یہ جب بھی کوئی دنیا سے جائے غسل کفن دفن اور اس کے لیے پوری زندگی دعائیں بس. یہ اخباروں میں لانا اور جنازے کی کوریج اور یہ بھائی اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. کوئی نیا کام نہیں ہوا دنیا سے، سب نے جانا ہے. مارکیٹ سے ایک اور بندہ کیا ہو گیا شارٹ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی نیا کام تھوڑی ہوا ہے. تو خیر ہمارے حضرت نے وصیت کی تھی میں جیسی مر جاؤں نا فوراً دفنانا اور میرے گھر میں آگے ڈیرے ڈال کے نہیں بیٹھنا تعزیت کے نام پہ. ڈانٹ لگائی ہوئی تھی وہیں سے پتلی گلی سے نکلنا. سے تمبو لگتے ہیں، کئی دنوں تک تعزیتی پروگرام چلتے ہیں. جو میزبان ہے وہ کہتا ہے بھائی تو مر گیا، اوپر سے ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر گیا. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹوں تو حضرت حذیفہ کو نبی نے ٹاسک دی کہ کیا سیکھنا ہے؟ یہودیوں کی زبان. کیا خیال ہے؟ تو اب حضرت حذیفہ نے یہ کام عبادت سمجھ کے کیا، صحیح ہے نا. اور عبادت کے بارے میں نے بتایا قرآن کیا کہتا ہے کہ نماز میں ایکسیلنسی کیسے ہے، کہ ایسے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ نماز تو ایک سائن ہے، علامت ہے. ہر کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا ایسے کیا جائے گا جیسے اللہ ہمیں
دیکھ رہا ہے پورا فوکس. تو حضرت حذیفہ نے مکمل فوکس کیا, اور ابو داؤد کی روایت ہے, کہتے ہیں میں نے 15 دن میں ان کی زبان سیکھ لی. ہو سکتا ہے بہت ایکسپرٹ نہ ہوئے ہوں, مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ بہت ایکسپرٹ ہو گئے تھے یا نہیں ہوئے, تو مجھے نہیں پتا. لیکن جب حضرت حذیفہ کہہ رہے ہیں میں نے سیکھ لی, اس کا مطلب بیسک تو سیکھ چکے تھے نا وہ. آج 15 دن میں کوئی سیکھ لیتا ہے؟ پتہ ہے کیوں نہیں سیکھتا؟ کوئی زبان سیکھنے کے لیے بیٹھے گا نا, پہلے تو بیٹھے گا ہی نہیں, 6 مہینے بیٹھنے میں لگا دے گا وہ. 6 مہینے کس میں لگائے گا؟ بیٹھنے. کل سے انشاءاللہ میں فرینچ سیکھنا, ہم بھی ایسے ہی ہیں, میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں ہم سب ایک ہی جیسے ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں نا, تو ہمارے ڈی این اے میں سستی ہے. بھائی کل سے میں یہ سیکھوں گا, انگلش سیکھوں گا یا فرینچ سیکھوں گا, تاکہ میں ذرا فرانس میں بزنس کرنا ہے یا میں نے تبلیغ کرنی ہے یا جو بھی کرنا ہے. پہلے سوچنے میں 6 مہینے لگائے گا. کتنے مہینے لگائے گا؟ کیونکہ جب سوچنے بیٹھے گا ایک ویڈیو آ جائے گی, شارٹ پہ کوئی میم آ جائے گی, کوئی لطیفہ آ جائے گا, کوئی ڈانس کرتی بھی لڑکی آ جائے گی, اس کو دیکھنا. ابے یار آج کل کچھ لڑکیاں نا میرے بیانات پہ ری ایکشن ریکارڈ کروا رہی ہیں, کوئی چھوٹا سا وہ کلپ چلا دیتی ہیں, پھر ری ایکشن ریکارڈ. اچھا, میں نیچے لوگوں کے کمنٹس دیکھتا ہوں, ایک کمنٹ بھی میرے بیان پہ نہیں ہوتا. کوئی کہتا ہے آپ کی اسمائل بہت خوبصورت ہے, اس لڑکی کو آپ اتنی کیوٹ کیوں ہو. ابے وہ میرا بیان چلا رہی ہے اور اس پہ ری ایکشن ہو رہا ہے, تم کمبختوں اس کے میرے بیان پہ کوئی کمنٹ لکھو نا. ٹھرکیوں نے کیا لکھا ہوا ہوتا ہے, آپ کی اسمائل اتنی خوبصورت ہے, نیچے کسی نے کیا تم میری سے شادی کرو گی. اور کبھی وہ اسکارف میں آئے لڑکیاں, تو آج اسکارف میں آپ بہت کیوٹ لگ رہی ہیں, آپ اسکارف میں بہت خوبصورت لگ رہے ہیں. میں نے کہا یار دیکھو یار, وہ جو بیان میرا اس نے چلایا وہ تو گیا, سارے کمنٹ سارے اس کی اسمائل اچھی ہے اور آپ ہستی بہت اچھا ہو اور آپ دوپٹے میں زیادہ اچھی لگتی ہو وغیرہ وغیرہ. مجھے اندازہ ہوا کہ فرق تھوڑی نہیں ہے, فرق جو ہے نا اس میں ایکسیلنسی ہے. یعنی ہم لوگ بھی ہر کام ایکسیلنسی کے ساتھ کرتے ہیں, لیکن کس میں؟ ٹھرک میں. ٹھرک میں ایکسیلنٹ کہنا چاہیے ہمیں. خیر, تو کیا کہہ رہا تھا یار میں؟ نہیں, ہاں میں بتا رہا تھا حضرت حذیفہ, ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ جب کوئی نئی تعلیم یا کچھ سیکھنا شروع کریں تو 6 مہینے ہمیں کس میں لگتے ہیں؟ سوچنے میں. مثلا 1 لاکھ لوگوں نے پاکستان میں فیصلہ کیا کہ اب ہم ایک نئی زبان سیکھیں گے, تو 1 لاکھ میں 6 مہینے تو ان کو سوچنے میں لگیں گے. اس میں 50,000 بیچ میں ویسے ہی انتقال ہو چکا ہوگا, یا تو ان کا, یا وہ کوئی بیماری آ گئی ہوگی, یا مصروفیت اتنی دوسرے کاموں میں کہ وہ جذبہ ان کا ختم. آدھے رہ گئے, تو آدھوں میں جو ہے پھر وہ کب سے وہ پھر سوچیں گے چلو اب سیکھنا ہے. اب پلان بنانے میں کتنے مہینے مزید چاہیے؟ 6 مہینے. پلاننگ کرتے کرتے 25,000 رہ جائیں گے اس میں. پھر 6-7 مہینے ان کو چاہیے کہ کہاں سے سیکھیں. چلو ہم نے فیصلہ کر لیا اب تو کرنا ہے. یعنی آخری اسٹیپ یہ ہے کہ اس انسٹیٹیوٹ سے یا اس ٹیچر سے ہم نے پڑھنا ہے. اس کے بعد جو وہ کام دے رہا ہے وہ نہیں ہوگا. کلاسز میں ناغا ہونا شروع ہو جائے گا. آج نانی کا انتقال ہو گیا, پھپھی کا انتقال ہو گیا, آج فلانا کا مسئلہ ہے, ڈمکانے کا مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے. ابے جو کام 2-4 مہینے میں ہوتا 10-15 سالوں میں جا کے ہوتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ سستی جو بار بار کرتا رہتا ہوں نا, تو میں نے جب یہ حدیث پڑھی ہے حضرت حذیفہ بن یمان کی, میں نے کہا یار اللہ نے جو ان کو سپیریئر بنایا نا, 23 سال میں نبی نے ایسی ٹیم تیار کی تھی 23 سال میں کہ اگلے 23 سال میں روم اور فارس کی طاقتوں کو ختم کر چکی تھی. وہ بڑی بڑی سپر پاور کو 1000 سال سے چراغ جل رہا تھا کسرا کے محل میں, 1000 سال سے. یہ اس کی علامت تھی کہ جب تک یہ جلتا رہے گا ہماری پاور ختم نہیں ہو. اس 1000 سال کی اسٹیبل گورنمنٹ کو کیسا قدموں سے ٹھوکر سے اڑایا ہے, اس لیے کہ ان کا فوکس سستی نہیں تھی, چستی تھی. جب کسی کام کو فوکس کرتے تھے اس کو پایا تکمیل تک پہنچاتے. حضرت معاویہ نے پہلا بحری بیڑا بنایا ہے, پہلی دفعہ بحر
سمندر کی جنگ آسان کام ہے؟ پورا بحری بیڑا تیار کر کے ملک آپ جب ذرا جاؤ تو سمندر پہ کیسا خوف آتا ہے. اتنی بڑی یہ جبل الطارق کو دیکھ لو نا, جبل تک طارق بن زیاد, یہ کوئی پچھلے سال کی بات نہیں ہے. 1300 سال پرانا واقعہ ہے جبل الطارق کا. 1300 سال پہلے یورپ میں جبل الطارق, جس کو آج جبرالٹر کہا جاتا ہے, پہنچ چکا تھا وہ. تو یار یہ ایسا تھوڑی تھا. محمد بن قاسم, یہ جو طارق بن زیاد تھا جبرالٹر پہ, اور محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں دیبل فتح کیا اس نے. یہ جو سندھ فتح ہوا ہے نا, کتنے سال کی عمر میں؟ جب بنٹے کھیلنے کی عمر ہوتی ہے ہماری. 17 سال کی عمر میں دیبل فتح کر چکا تھا, اور ملتان تک اس کی فوجیں پہنچ چکی تھیں. اور آپ کو پتا ہے جب اس کو کمانڈر نے, اس سے بڑے کمانڈر نے جو سندھ کا نقشہ دیا نا, کیسے پہنچا ہوگا سندھ؟ گوگل میپ تھوڑی تھا. ارے بصرہ یا کوفہ سے ایک بندہ چل رہا ہے اور پہنچنا کہاں ہے؟ سندھ. تو اس کے پاس گوگل میپ تھا. اس وقت جو مسلم سائنٹسٹ تھے, فلکیات کے ماہر تھے, پوری دنیا کا میپ انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ یہاں پہنچنا ہے, ادھر سے ٹریولنگ کر کے ادھر. کہتے ہیں مورخین کہتے ہیں طارق محمد بن قاسم نے ایک دفعہ وہ میپ دیکھا ہے. فوکس دیکھو کتنا, فوکس کتنا ہے. ایک دفعہ وہ میپ دیکھا ہے اچھی طریقے سے, اور دماغ میں انسٹال ہو گیا. وہ نقشہ ساتھ لے کے نہیں چلا, انسٹال ہو گیا. کیوں؟ فوکس تھا. آج اگر کوئی میپ دکھایا جائے, دیکھے گا, پھر ویڈیو دیکھے گا کوئی کہ آپ کی اسمائل بہت اچھی ہے, آپ دوپٹہ لیں تو اور خوبصورت لگیں گی, اس کے بعد تو رہے گا فوکس. ابے تم ایک کام تو ڈھنگ سے کر لو. میں نہیں کہہ رہا موبائل مت دیکھو, کوئی ٹائم رکھ لو نا, اس وقت بیٹھ کے دیکھ لیا کرو یار. لڑکیاں نہیں, اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. آپ کے مفتی صاحب کہنا چاہیے ایک خاص ٹائم پہ دیکھ لیا کرو جا کے. تو میرے بھائی آج یہ فوکس گوروں کے پاس تو ہمیں ملتا ہے, تبھی اللہ نے ان کو دنیا کا امام بنا دیا, اور ہم منہ کے فائر کے علاوہ ہمارے پاس بچا کچھ نہیں ہے. فائر کلر. تو میمز میں ہم ماشاء اللہ ماسٹر ہیں, ایسی ایسی میمز بنا رہے ہیں کہ گورا بھی حیران ہوتا ہے, یار ان کا دماغ بہت چلتا ہے. تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ دیکھا, وہ 15 دن میں آپ نے عبرانی زبان سیکھ لی. ہو سکتا ہے بہت زیادہ اچھی نہ سیکھی ہو, لیکن اتنی سیکھ لی کہ اب یہودیوں کی آپس کی جو کنورزیشن تھی ان کو سمجھ میں آنا شروع ہو گئی, اور مسلمان ان کے شر سے بچ گئے. تو یہ ہے ایکسیلنسی جس کا حدیث جبرائیل میں حکم ہے کہ ہر کام کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤ, اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرو, ٹرخانے کی کوشش مت کرو. اب ہمارے کچھ شاگرد بھی ہیں نا, فتویٰ لکھ رہے ہوتے ہیں اب ہماری نگرانی میں. تو کوئی شاگرد اگر ایسا کام کرے نا, مجھے پتا ہے بخاری کی حدیث ہے, وہ چھاپ کے لے آیا بس کاپی پیسٹ کر کے حوالہ, تو میں نہیں چھوڑتا اس کو. بھائی حدیث ہے تو مسل کتاب میں جا کے دیکھو, حوالہ تو صحیح طرح لگاؤ. ہمارے استاذ ہمیں اس پہ بہت ڈانٹتے تھے. ہم جب کوئی عربی عبارت لکھتے ہیں نا تو کوما لگانا ہے, فل اسٹاپ لگانا ہے, بریکٹ لگانی ہے. ہمارے استاذ حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, فتوے کے کام میں اس چیز پر اتنا غضبناک ہوتے تھے. وہ 1 مہینہ تو انہوں نے ہمیں اس کی ٹریننگ دی ہے. کہا جب کوئی عبارت ہو نا, کوئی بھی تحریر ہو, پتہ چلے کسی پڑھے لکھے آدمی کی تحریر ہے, کوما صحیح جگہ لگانا ہو چاہیے, انورٹڈ کوما کہاں ہونا چاہیے, یہ بریکٹ کہاں آنی چاہیے. جو پینڈوؤں کی طرح لکھ رہے ہوتے ہیں نا, تھر تھر لکھتے جا رہے ہیں, کوئی پیراگراف نہیں ہے, یہاں سے شروع کیا اور لاہور جا کے ختم. پتہ ہی نہیں کہ نیا مضمون کب شروع ہو رہا ہے, کون سی تحریر کا کیا مطلب ہے, یہ کوئی نیا ٹاپک ہے. پینڈوؤں کی طرح تحریر سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے میں کتنی قابلیت ہے. سست تو نہیں ہے, جو سست آدمی ہوگا وہ نہیں اس کی توفیق ہوتی اس کو, وہ کہتا ہے کسی نے کوئی ریفرنس دیا ہے تو بس وہی سے چھاپ دو. نہ بھائی, آپ کتاب میں جا کے دیکھ لو, ہو سکتا ہے ریفرنس غلط ہو. تو یہ ساری سستی کی مثالیں آپ کو پاکستان میں ملیں گی, اور الحمدللہ اس میں ہم سب سے آگے تو نہیں ہے, 3 یا 4 نمبر پر سستی میں 2 ملک ہم سے بھی آگے ہیں, وہ عرب ملک ہیں. اللہ نے ان کو ہم سے بھی بہت اونچا مقام دیا. ایک عرب کنٹری ہے, اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے آرام کرتے ہیں, تو وہ ہم سے بھی بہت آگے ہیں. تو 3 مسلم کنٹری ہیں جو سستی میں دنیا میں سب سے آگے. میرے خیال ہے پاکستان 3 نمبر پہ نہیں, 4 یا 5 نمبر پہ آتا ہے, لیکن ہے سب مسلم کنٹری. ان میں 3 کنٹری عرب ملک ہیں جو مسلمانوں کے سب سے بڑے قائد اور امام ہے نا. اسلام کی تو سرکاری زبان عربی ہے نا, تو وہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے, تبھی تو ہم برباد ہو گئے نا. پھر کہتے ہیں خلافت قائم کرو.
کچھ لوگ آ رہے ہیں کیا کام کرو, ابے تم اپنے ملکوں کو بچا لو فی الحال, یہ بہت بڑی بات ہے, خلافت کیا قائم کرو گے تم. اچھا خیر, تو یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ جو نوجوان آئے تھے انہوں نے جب سوال پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ, ہر کام کو اس طرح سے کرو, جذبے کے ساتھ کرو. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد نبی نے ہم سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے وہ نوجوان کون تھا؟ حضرت عمر کہتے ہیں پتہ نہیں. تو آپ نے فرمایا, حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم, اللہ اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے. فرمایا یہ جبریل تھے, اتاکم یعلمکم دینکم, یہ تمہارے پاس اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں. اور علامت بھی حضرت جبریل والی تھی, کیونکہ صحابہ کہتے ہیں ہم میں تو تھے ہی نہیں, آیا تو فرشتہ ہی آ سکتا ہے نا انسانی شکل میں. تو اس حدیث سے علماء نے بہت سارے پوائنٹ نکالے ہیں کہ بھائی حضرت جبریل جب آئے تھے تو یہ کیا حکمت ہے کہ انتہائی سیاہ بال اور انتہائی سفید کپڑے اور دو زانوں آ کے بیٹھ رہے ہیں, تو اس میں کوئی حکمت ہوگی نا. کیا خیال ہے؟ اصل میں حضرت جبریل آئے تو معلم بن کے تھے, سکھانے کے لیے, لیکن انداز سیکھنے والوں کا تھا, پوچھ رہے تھے. تو علماء نے لکھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ معلم ہو یا متعلم ہو, سیکھنے والا ہو یا سکھانے والا, اس کا گیٹ اپ ایسا ہونا چاہیے جیسے جبریل علیہ السلام کا گیٹ اپ تھا. نمبر 1, چہرہ فریش ہو اس کا. حضرت جبریل کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار نہیں. تعلیم حاصل کرنے کے لیے فریش کھوپڑی کے ساتھ تعلیم حاصل ہوتی ہے, تھکے ہوئے لوگوں کا کام پڑھنا پڑھانا نہیں ہے. حکیم محمد سعید بہت بڑے حکیم گزرے, بہت ہی بڑے حکیم گزرے. میں ان کی کتابیں بچپن میں بہت پڑھتا تھا, ہمدرد آیا کرتا تھا نا, بڑی کام کی باتیں ہیں وہ, بعد میں میڈیکل سائنس سے بھی وہ ثابت ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں پڑھائی کا وقت سب سے بہتر صبح کا وقت ہے. رات کو نیند پوری ہوئی ہو اس وقت تھوڑی محنت کرو گے, آؤٹ پٹ بہت زیادہ ہوگا. تو فریش چہرے کے ساتھ, ہمارے مدرسے میں جو طالب علم ٹیڑھا میڑھا بیٹھا ہوا نا, اس کو میں ہٹا دیتا ہوں, پیچھے جا کے بیٹھ, ہمارا بھی دماغ خراب مت کر. کچھ طالب علم ہوتے ہیں آپ سامنے بیٹھے میں عجیب کر کے نا مرے جا رہے ہیں, گردن میں کوئی درد ہے نہ, ہنسانے کی بات پہ ہنس نہیں رہے, رلانے کی بات پہ رو نہیں رہے. میں کہتا ہوں بھائی کہاں جا کے بیٹھا کرو, کیونکہ اثر پڑتا ہے. سامنے وہ بیٹھے جو فریش چہرے کے ساتھ, پتہ چلے ان پر یہ سن رہے ہیں, کوئی مشکل بات سمجھائی جا رہی ہے, ان کی سمجھ میں آ رہی ہے. ٹیڑھے میڑے آڑے ترچے, گورنمنٹ اسکولوں میں بھی دیکھ لو یا پرائیویٹ اسکولوں میں بھی, پیچھے ڈیسک پہ جتنے بچے بیٹھے ہوتے ہیں قوم کے نالائق ترین ہوتے ہیں. سارے پڑھاکو کہاں بیٹھتے ہیں؟ آگے. ہم اسکول میں پڑھتے تھے, 60 بچے تھے ہماری کلاس میں, سارا بدماش ٹولہ سب سے پچھلی والے ڈیسک پہ ہوتا تھا, بیٹھ کے اوٹ پٹانگ باتیں پھینک رہے ہوتے تھے. لمبی کوئی گٹکا رکھا ہوا, اس وقت گٹکے کا رواج نہیں تھا, پان وان سگریٹ وہ پیچھے. سارے پڑھاکو بچے کہاں ہوتے تھے؟ مجھے یاد ہے ان جو آگے بیٹھا کرتے تھے, آج ان میں کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کبھی کبھار مل لیتے ہیں تو یاد آتا ہے بھائی یار تم تو کلاس فیلو تھے ہمارے. اور جتنے پیچھے بیٹھتے تھے, کوئی ٹماٹر بیچ رہا ہے اور کوئی گٹکے کی دکان کھول کے بیٹھا ہو. ٹماٹر بیچنا بری چیز نہیں ہے, لیکن جب پڑھائی کے وقت میں پڑھائی کو فوکس نہ کرنا, یہ تو بری بات ہے نا. کیا خیال ہے؟ تو حضرت جبریل کا جو گیٹ اپ تھا نا, وہ یہ تھا کہ تم معلم ہو, ٹیچر ہو, یا متعلم بنو, شاگرد بنو. تھکے ہوئے چہرے کے ساتھ بولو نہیں, یہ تھکے ہوئے لوگوں کا کام سیکھنا سکھانا نہیں ہے. دوسری بات, دو زانوں بیٹھے, ایک تو ادب بھی ہے دو زانوں بیٹھنے میں, دوسرا دو زانوں بیٹھنا مشکل کام ہے. میں نہیں کہہ رہا آپ لوگ دو زانوں بیٹھیں, دو زانوں کا مطلب آج کل لوگوں کے گھٹنے خراب ہو چکے ہیں, لیکن کم از کم تعلیم حاصل کرتے وقت ٹیک لگا کے بیٹھنا, ٹانگیں ادھر کوئی جا رہی ہے ایک ٹانگ ادھر کو جا رہی ہے, یہ تو نہیں ہے. بیٹھنے کا بھی کوئی سلیقہ, کوئی طریقہ ہوتا ہے. ہمارے حضرت کے سامنے کوئی ایسے کر کے بیٹھتا تھا نا یوں, حضرت اس کی کمر کو سیدھا کرتے تھے سب سے پہلے, کرے سیدھے ہو جاؤ ٹھیک ہے. ایک طالب علم آیا, ایسے کمر کبڑی کر کے بیٹھ گیا, بالکل لگ رہا تھا کہ مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا ہے. حضرت فرمایا تھوڑا سا اٹھیں, کمر سیدھی کریں, تو تھوڑی سی سیدھی کی. فرمایا اور سیدھی کریں, ہوتے ہوتے پورا نہیں, جیسے بندہ نہیں دریافت ہوتا. فرمایا دیکھو یار. پھر کہنے لگے آپ ایسے لگتے تھے جیسے ملائکہ کے بیچ میں حمزہ. یہ ملائکہ کا لفظ ہے نا عربی میں, ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں, تو اس میں لام کی ایک ڈنڈی ہوتی ہے, ایک کاف کی ڈنڈی ہوتی ہے, بیچ میں چھوٹا سا حمزہ.
تو کہہ رہے آپ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ایسے لگتے ہو جیسے ملائکہ کے بیچ میں حمزہ. ٹھیک ہے نا, اب ذرا سیدھے ہوئے ہو تو اب لگ رہا ہے کہ نہیں یہ حمزہ بیچ میں نہیں ہے, یہ پورا ہے بندہ ہے. تو دوسرا حضرت جبریل کا کہ کپڑوں کا رنگ کیسا تھا؟ سفید. یہ سفید ضروری نہیں ہے, یہ اشارہ ہے سادگی کی طرف. جن کی طبیعت میں چھچھور پنا ہوتا ہے نا, کڑائیاں اور نیلے پیلے اور گھنگرو اور بالیاں, آج مرد بھی ایسے آ رہے ہیں, یہ پڑھ نہیں سکتے. یہ ایکٹر بن سکتے ہیں, ڈانسر بن سکتے ہیں, گلوکار بن سکتے ہیں, یہ ایجوکیٹڈ لوگوں میں ان کا شمار بولو نہیں. ہمیشہ تعلیم جس حاصل کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ سادہ لباس. اب سادہ کا معیار ہر ملک میں الگ ہے. گوروں میں 3 پیس سوٹ اور ٹائی ہے, وہ سادہ ہی سمجھا جاتا ہے ان کا. لیکن کم از کم ایسا ڈریس نہیں ہوتا کہ پتہ ہی نہ چلے کہ بالی ووڈ کا کوئی ایکٹر ہے یا کوئی پڑھائی سے متعلق کوئی سائنٹسٹ ہے یا کوئی ڈاکٹر ہے, یہ پتہ ہی نہ چلے. چھمک چھلو بنا ہوا ہے, یہ نہیں ہوتا. سادہ سیٹ اپ ہوتا ہے اس کا. جتنے بھی پڑھائی سے پڑھنے والے لوگ ہیں وہ ہمیشہ کیسے ہوتے ہیں؟ سادہ مزاج. تیسرا شدید بیاض الثیاب, انتہائی سفید, یعنی ایک بھی داغ نہیں کپڑوں پہ. علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ طالب علم ہو یا ٹیچر ہو, صفائی ستھرائی کے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا. دیکھو جب آپ جس جگہ بیٹھتے ہو پڑھائی کی جگہ, اگر وہ گندی ہوگی, بد سلیقہ ہوگی, آپ کے کپڑے بھی آڑے ترچے, تو فوکس نہیں ہوتا. ہم نے جتنے علماء کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں نا, ایک ہوتے ہیں کچھ تھوڑا بہت پڑھ کے پھر وہ وائز بن جاتے ہیں, ایک ہوتے ہیں جو تعلیم کو فوکس کرتے ہیں. جتنے بھی دیکھے ہیں وہ سارے سلیقے والے اور صفائی والے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی سینکڑوں کتابیں, بہت علمی کام کیا کرتے تھے. طبیعت میں اتنا سلیقہ تھا کہ آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا, ان کا سلیقہ وہاں سے شروع ہوتا تھا. ان کے سامنے یہ ممکن نہیں تھا کہ سراہی پہ جو گلاس ہے نا کوئی ٹیڑھا رکھ دے. سراہی نہیں ہوتی, سراہی اس پہ گلاس رکھ, پہلے تو فریج نہیں تھا نا, کوئی ٹیڑھا نہیں رکھ سکتا تھا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب بھی علمی لائن کے آدمی تھے. حضرت کے ہاں کوئی گاڑی اگر پارک کرتا نا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹیڑھی مڑی پارک کر دے, بالکل سیدھی سیدھی, اس کے پہیے بھی سیدھے. حضرت اپنی گاڑی بھی جب پارک کرتے تھے تو لا کے جب گراج میں کھڑی کرتے تو اس کے پہیے بھی پہلے اس کا اینگل ٹھیک کرتے تھے. جو بھی تعلیمی میدان سے متعلق لوگ ہوتے ہیں ان کی طبیعت میں صفائی ستھرائی اور سلیقہ ہونا ضروری. بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ, آڑے ترچھے کپڑوں کے ساتھ, اور ایک گلاس ادھر پڑا ہوا ہے اور ایک چپل الٹی وہاں, اور ایک گلاس سجدے میں گیا ہوا ہے, اور ایک ادھر سے گٹکا کھا کے اس کا شاپر یوں کر کے میز پہ پڑا ہوا ہے, اور یہ علمی کام کر رہا ہے, نہیں کر سکتا یہ کام. فوکس ہی نہیں ہوگا. رہنے دو یار, تم لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, تھک گئے ہو میرا خیال. ٹھنڈے پانی سے نہلا دوں آپ لوگوں کو. تو جو بھی پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, صاف ستھرے اور سلیقہ. تو یہ جبریل علیہ السلام نے پیغام دیا. اب میں موضوع تو میرا الگ تھا لیکن ہم کہیں اور نکل گئے, تو خیر اچھی بات ہے اگر کام کی باتیں ہو جائیں. دوسرا, حضرت جبریل کے بال انتہائی سیاہ, شدید سواد الشعر ہے نا, بال انتہائی سیاہ. انتہائی سیاہ بال بوڑھوں کے ہوتے ہیں یا جوانوں کے ہوتے ہیں؟ علماء نے لکھا یہ اشارہ تھا جوانی کی طرف, کہ سیکھنے سکھانے کی جو اوریجنل ایج ہے وہ کیا ہے؟ جوانی. اس وقت دماغ طاقتور ہوتا ہے, نیند اگر آگے پیچھے ہو بھی جائے صحت خراب نہیں ہوتی, اور پھر علم کے بعد پوری زندگی اس کو سکھانے کا موقع ملتا ہے. سیکھ ہی آخر عمر میں رہا ہے. اب کچھ آتے ہیں میرے پاس 40 سال کی عمر میں کہ ہم عالم بننا چاہتے ہیں, 8 سال مدرسے میں کہتا ہوں بھائی ثواب مل جائے گا آپ کو عالم بننے کا, کبھی بھی بن سکتا ہے کوئی, لیکن دین کی کوئی خدمت اب کر نہیں سکتے آپ, تو یہ بہتر ہے کسی اور کام میں ٹائم لگاؤ. کہتے ہیں آپ ہمیں عالم بننے سے روک رہے ہو. بھائی عالم بننے سے نہیں روک رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹائم کم اور آؤٹ پٹ زیادہ ہو, وہ کام کرو نا. اب 8-10 سال آپ 40 سال میں لگاؤ گے, اس کے بعد اس فیلڈ میں مہارت حاصل کرنے کے لیے 15-20 سال اور چاہیے, اس کے بچے گا کیا آپ کے پاس؟ میں 20 سال سے 4 شادیوں کی ترغیب دے رہا ہوں, اگر آج میں شروع کرتا پھر آگے 4 شادیوں پہ کیا کریں. میں 20 سال سے دے رہا ہوں
تو میں نے لوگوں کی مخالفتیں بھی جھیل لی. کیا خیال ہے, خود بھی شادی کر لی, سسرال کی مخالفتیں جھیل جھال کے, جوانی تھی نا, برداشت تھی, اب یہاں تک پہنچ گئے. اب آج میں اگر شروع کرتا تو سب سے پہلے آپ کی طرف سے مخالفت ہوتی. آپ کو سمجھ میں نہیں آتا وہ سب بول کیا رہے ہیں. کیا خیال ہے, پھر میں دوسری شادی کرتا, سسرال کی طرف سے اس عمر میں میرے پوتے آ جاتے, کھڑے ہو جاتے میرے مقابلے میں, کیا کر رہے ہو نانا, کیا ہو گیا اس عمر میں, دادا, کس قدر ٹینشن ہوتی نا. تو ہر کام ایک, اب میرے پاس جب لوگ آتے ہیں نا 50-55 سال کے اور کہتے ہیں ہم دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں, میں کہتا ہوں بھائی پہلے ہارٹ کا ٹیسٹ کروا لو. میں مذاق نہیں کر رہا, حقیقت ہے. میں ان سے کہتا ہوں دیکھ لو کوئی بلاکیج تو نہیں ہے, کولیسٹرول, شوگر, لیور ویور سب فٹ فاٹ کی رپورٹ پہلے مجھے لا کے دکھاؤ. میں زبانی نہیں مانوں گا, ڈاکٹروں سے چیک کرواؤں گا, اس کے بعد میں آپ کو پرمیشن دوں گا. یعنی اگر مجھ سے پرمیشن لینا چاہتے ہو, کیونکہ مجھے پتا ہے 50 سال کے بعد تو نے کی نا, جو ریئیکشن ہوگا نا اس میں ہارٹ بیٹ ایسی اونچی اوپر نیچے ہوگی. وہ سمجھ رہے ہیں میں مذاق کر رہا ہوں, نہیں بھائی, جب اب تو میں نے کہا تمہارے بچے بھی بڑے ہو گئے, وہ بھی جب گریبان پکڑیں گے نا تمہارا ابا, تو پھر جو تمہاری حالت ہونے والی ہے وہ مجھے پتا ہے. اس لیے پائلٹ بننے کے لیے جس قسم کا میڈیکل ٹیسٹ ہونا چاہیے نا, فائٹر پائلٹ, دوسری شادی کے لیے وہی والا ٹیسٹ ضروری ہے. آج ایئر فورس سے کچھ جوان آئے ہوئے تھے ماشاءاللہ بڑے اچھے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ فائٹر پائلٹ کے لیے میڈیکلی کیا کیا ہونا ضروری ہے. انہوں نے اتنا سخت ٹیسٹ بتائے ہیں. بھائی فائٹر پائلٹ جو ہے نا, جو جہاز لے کے اڑتا ہے, اس کے لیے تو بہت سخت ہے نا, وہ تو کلابازیاں کھانی ہے اس نے فضا میں. اگر وہ تھوڑا سا بھی ہارٹ واٹ کا مسئلہ ہوا, پتہ چلا یوں کر کے الٹا ہوا, وہاں بی پی ہائی ہو گیا اس کا, یا ہارٹ بیٹ آڑی ترچھی ہو گئی, یا شوگر ڈاؤن ہو گئی, اس کو لڈو چاہیے فوراً. اس کو تھوڑی فضا میں لے جا کے کوئی لڈو کھلائے گا. شوگر کے مریضوں کے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس کا تو بہت زیادہ اس فٹنس دیکھی جاتی ہے پائلٹ میں. تو میں نے کہا بھائی 50 سال کے بعد اگر آپ دوسری شادی کر رہے ہو تو پہلے ایئر فورس جوائن کرو. اگر وہ آپ کو فائٹر پائلٹ کے لیے ریکمینڈ کر دیتے ہیں تو پھر آپ دوسری شادی کے بھی 50 سال کے بعد, جوان ہو تو پھر چلے گا, جوان آدمی برداشت کر لیتا ہے. تو اس میں بتا دیا کہ علم سیکھنے کی اصل عمر کیا ہے, ابتدائے جوانی, جب بال بالکل کیا ہوں, سیاہ بال ہوں. تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اصول اور ضابطے ہمارے لیے بیان کر دیے ہیں, لیکن افسوس آج مسلمان کسی بھی اصول اور کسی بھی ضابطے پر بالکل بھی نہیں ہے. نہ نماز کا رہا, نہ روزے کا رہا. روزہ بھی کیسے گزرتا ہے, ہمارے دوست بتاتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں تو رمضان میں پتہ ہی نہیں چلتا. میں تو کیوں پتہ نہیں, کہتے ہیں سحری کر کے سوتے ہیں, اور جو بہت نیک ہے وہ ظہر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے, بہت نیک ہے, کہتے ہیں ظہر پڑھ کے دوبارہ سو جاتے ہیں, عصر میں اٹھتے ہیں, بس افطاری کی تیاری ہوتی ہے. تو اللہ کا بڑا فضل ہے, رمضان بہت اچھا گزرا ہے ہمارا. یار یہ تو سبھی کا گزر جائے ایسے تو روزہ تو ہو گیا. میں نہیں کہہ رہا کہ نہ رکھنے سے یہ بھی بہتر ہے, لیکن میرے بھائی جو روزے کے جو حکمتیں ہیں, مصلحتیں ہیں, وہ ایسے تھوڑی حاصل ہوں گی, ایسے تھوڑی حاصل ہوں گی. اس لیے روزہ رکھ کے سارے کام کرو اپنے, تو اسٹیمنا پیدا ہوگا, قوت ارادی مضبوط ہوگی. بھوکا پیاسا رہ کے بھی اتنے کام کر لیتا ہے, تو جب کھانا ملے گا تو پھر کتنے کام کر لے گا. تو اپنے آپ کو ٹف ٹائم دینا ضروری ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. پورے بات کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے. اب میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں جو میں نے شروع کیا تھا. کیا شروع کیا تھا میں تو بھول ہی گیا. اتنا آہستہ بول لیں گے, زور سے بول لیں, کوئی قرض. ہاں, تو میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے, اس آیت میں کیا تھا, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ انا خلقناہم مما یعلمون, ہم نے ان کو جس پانی سے بنایا ہے ہمیں معلوم ہے. تو یہ دو لوگوں پہ رد ہے. ایک جو تکبر کرتے ہیں, میں یوں ہر وقت میں کرتے رہتے ہیں, تو اللہ نے ان کی اوقات بتا دی ہے کہ بس کرو, تمہاری اوقات کیا ہے, غلیظ پانی سے تمہیں بنا دیا ہے. دوسرا ان پہ رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا. سائنس تو کہتی ہے ایسا ممکن نہیں, سائنس میں کہاں ہے یہ. تو اللہ کہتے ہیں, اچھا یہ جو کہتے ہیں نا کروڑوں سال لگے انسان کو ایوالو ہونے میں, اللہ کہتے ہیں پانی سے 9 مہینے میں بنا دیا میں نے تمہیں. ایک پانی کی بوند سے کتنے مہینے میں بنے ہو, یہ کروڑوں سال میں نہیں بنے ہو, صحیح ہے نا.
اور یہ پروسیس انسانوں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا کہ ہم منی کے قطرے سے بنتے ہیں 9 مہینے میں، اگر ہم نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا، فار ایگزامپل ہم سب مسلمان انسان اس وقت دنیا میں ہوتے اور فطرت کی طرف سے کوئی ایسا سافٹ ویئر ہم میں ڈال دیا جاتا کہ ہم اپنا ماضی بھول جاتے کہ ہم پانی سے ماں کے پیٹ میں بنے اور پھر دنیا میں آئے ہیں اور آتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوا اور وہ پی کے ہم بڑے ہوئے، بلکہ ہمیں یہ غلط فہمی میں ڈال دیا جاتا کہ یعنی ہمیں بھلا دیا جاتا یہ سارا پروسیس، اور پھر ہمیں بتایا جاتا کہ اب سوچو تم دنیا میں کیسے آئے. لیکن ہمیں یہ بتا دیا جاتا 10 سال سے پہلے کی تمہاری سب کی یادداشتیں ہم نے کیا کر دی ہیں، ختم. تو خدا کی قسم انسان بیٹھ کے، ایک سائنٹسٹ بھی یہ تھیوری پیش نہیں کرتا کہ پانی سے بن کے ہم 9 مہینے میں تیار ہوئے اور پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ گیا تھا. سارے ایک نئی افلاطونیاں لا رہے ہوتے ہیں. ایک یونیورسٹی کا پروفیسر کہتا ہے ایکچولی یہ جو ہم جو اتنے جمشید، غفار، ستار، نیلسن یہ دنیا میں ہیں، ایکچولی ہوا یہ تھا کہ ونس اپون اے ٹائم، کروڑوں سال پہلے، جو ڈارون نے جو پھینکی ہے وہ ٹھش پش کر کے نا، وہ پھر ایک سائنٹسٹ کہتا، پھر کوئی مولوی آ کے کہتا نہیں بھائی تورات میں لکھا ہوا ہے، انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ ہم پانی کا قطرہ تھے اور ماں کے رحم میں 9 مہینے میں وہ پانی نے جان پڑی اور آنکھ کان ناک بن گئے اور دنیا میں آئے، اور جیسے ہی آئے ماں کی چھاتیوں میں فوراً دودھ پیدا ہو گیا. اور خدا کی کتاب یہ کہتی ہے ایسا ہوا ہے. تو پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں، یہ مذہبی آدمی ہمیشہ illogical بات کرے گا. یہ جو آج کل ایتھیسٹ ہے نا وہ اسی طرح کی پھینک رہے ہوتے ہیں. مذہبی آدمی ہمیشہ بات کرے گا، جب بھی کرے گا کون سی کرے گا، illogical. بھائی سائنس قرآن اور تورات انجیل کو نہیں مانتی ہے. سائنس کہتی ہے تھیوری پیش کرو، آپ نظریہ پیش کرو ایویڈنس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ ایویڈنس، ثبوت کے ساتھ. تو ثبوت یہ ہے کہ ہمیں 4000 سال پرانا ایک ہڈی ملی ہے، اس ہڈی پہ ہم نے ریسرچ کی ہے. پتہ چلا کہ جمشید اس زمانے میں بھی تھا. اب وہ سائنسدان خود کہہ رہے ہوں گے کہ یہ ریسرچ نہیں ہے، یہ خیال ہے کہ شاید ایسے ہوا ہو. لیکن جو سائنس کے ہلے ہوئے ہیں نا، جو سائنس کو خدا بنا چکے ہیں خدا کے مقابلے میں، وہ کہیں گے نہیں یہ ایسا ہی ہوا تھا. بھائی ہم نئی ماضی میں جا سکتے، ہم کیسے پیدا ہوئے تھے اس کے لیے ہمیں خدا سے پوچھنا پڑے گا. وہ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے مٹی سے بنایا اور آدم اور حوا کو ملایا اور اس سے انسانوں کو بھر دیا. تو مان لو. آپ کہہ رہے نہیں قرآن سائنس سے نہیں ٹکراتا بھائی. قرآن سائنس سے کوئی ایک آیت دکھا دو جو سائنس سے ٹکرا رہی ہو. ہاں قرآن کچھ باتیں ایسی کر رہا ہے جہاں تک سائنس پہنچی نہیں ہے. تو خدا کو سائنس کے مقابلے میں بلا وجہ کیوں لا کے کھڑا کر رہے ہو؟ کیوں کہہ رہے ہو کہ مذہب الگ بات کر رہا ہے، سائنس الگ بات؟ سائنس الگ بات کر ہی نہیں رہی ہے. وہ جب کرتی، جب سائنس یہ دعویٰ کرتی کہ ایویڈنس سے ثابت ہے کہ ہم بندر سے بنے ہیں. جب سائنسدان یہ نہیں کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نہیں ثابت نہیں ہے، خیال ہے ہمارا، تو خیالات کی دنیا پہ ہم عقیدے قائم کر لیں، قرآن کو چھوڑ دیں؟ ہم پاگل ہیں کیا؟ جو آسمانی کتاب ہے جس کے برحق ہونے کے دلائل کے انبار لگ گئے ہمارے سامنے. کتنے دلائل ہیں، آپ صرف اسلام اور قرآن کے برحق ہونے کے دلائل پہ کتاب لکھنا چاہیں نا، صفوں کے صفحے بھر جائیں. میں کل ایک بچے کی تقریب میں گیا جس نے قرآن حفظ کیا ہے. میں نے کہا ان بچوں کا 1400 سال کے بعد بھی لاکھوں کروڑوں بچوں کا قرآن حفظ کرنا، ایک ایسی کتاب کا حفظ کرنا جو 1400 سال پہلے نازل ہوئی، جس کے ٹائٹل پہ کسی رائٹر کا نام نہیں ہے. ایک ایسی کتاب کو اربوں خربوں لوگ، جب سے قرآن آیا ہے تو کروڑوں لوگ ہوں گے، وہ اپنے سینے میں محفوظ کر رہے ہیں. اتنا زبردست قسم کا پروٹوکول کسی انسان کی طرف سے انسان کی لکھی ہوئی کتابوں کو مل ہی نہیں سکتا. بڑے سے بڑا یونیورسٹی کا پروفیسر آ جائے، بڑی شاندار کتاب لکھے اور وہ چاہے کہ اس کو یہ پروٹوکول مل جائے، ملے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اس پیغمبر کی کتاب کو رائے جو امی تھے، ایک ایسے پسماندہ علاقے میں پیدا ہوئے جہاں لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. بدر کے قیدیوں کو چھوڑا جا رہا ہے، کچھ ہماری قوم کو الف با تا سا سکھا دو. کتاب ایسی ہے کہ وہ پروٹوکول ملا کہ جیسے جیسے نازل ہو رہی ہے لوگ لکھ رہے ہیں، زبانی یاد کر رہے ہیں، ایک حرف بھی آگے پیچھے نہ ہو جائے. یہ تو صرف حفاظت ہے.
اور جس خدا نے کہا تھا میں نے اس کو نازل کیا حفاظت کر کے دکھاؤں گا, اس نے حفاظت کر کے دکھا کے بتا دیا ہے کہ میں نے ہی کہا تھا کہ حفاظت کروں گا, ورنہ کسی کا باپ بھی حفاظت نہیں کر سکتا تھا اس کی. اور یہ تو صرف اس کے الفاظ کی حفاظت ہے, تعلیمات کو دیکھو. بڑے سے بڑے ڈاکٹر آج پیدا ہو کے ریسرچ سینٹر کھول لے اور آپ کو کہیں کہ ایک ہفتہ روزہ رکھا کرو ہر مہینے, کتنے لوگ رکھ لیں گے؟ کوئی بھی نہیں رکھے گا, خود ڈاکٹر نہیں رکھے گا. اس کتاب نے 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے پورے مہینہ روزہ رکھے. کروڑوں لوگ, چاہے جون جولائی ہو, دسمبر ہو, ریگستان ہو, صحیح ہے نا, افریقہ کے جنگلات ہوں, امریکہ کینیڈا کے 22 گھنٹے کے دن ہوں, ان کی صحت پہ اثر نہیں پڑتا. اور بھائی جان انسان کی پاس اتنی پاورفل موٹیویشن ہے ہی نہیں. میں اپنی مثال دیتا ہوں, جب تک شادیوں کی مثال نہ ہے بات سمجھ میں نہیں آئے گی, اس کے بغیر بات یہ ادھوری ہے. مجھے اگر خدا کی قسم قرآن نہ کہتا نا کہ شادیاں کرو, کسی کا باپ مجھ سے کروا کے دکھا دیتا شادی, کیونکہ میں جب کرنے لگا تھا نا تو مجھے جو ٹانگیں ٹوٹنے کا خوف ہوا اور میری جو کانپیں ٹانگنے لگی تھیں, کیونکہ اتنا مشکل کام ہے پوری زندگی ایک عورت کو گھر دینا, سہارا دینا, اس کی اولاد کو پالنا. ابے بھائی تبھی گورا ایک بھی نہیں کرتا. کہتا ہے یار تم لوگ پاگل ہو تو شادیاں کر کے اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا, گرل فرینڈ رکھو, چھوڑو, دوسری پسند آئے دوسری گرل فرینڈ. کتنا آسان راستہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تبھی یہ اب ہندو بھی دیر سے شادی کرتے ہیں, مسیحی بھی دیر سے کرتے ہیں, سکھ بھی. ہم لوگ ہیں جو ابھی 15 سال کے بچے کی کر دی, یا 16 سال کے بچے کی کر دی, یا 22-23 سال میں تو ہوتی ہے. ابھی کل میں نے نکاح پڑھا ہے 22 سال کا دولہا, میں نے کہا ابھی تو 2 دانت کا بھی نہیں ہوا تو. خیر, اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, یہ مذہب کی موٹیویشن کے بغیر ممکن تھا؟ میں نے جب نکاح کا پیغام بھیجا 2 بچے بھی جہیز میں لے لیے, میرا کوئی کمال نہیں ہے, تو سب بہت سے لوگ کر رہے ہیں. لیکن یہ موٹیویشن کہاں سے ملی ہمیں؟ مذہب سے ملی ہے بھائی. ورنہ ساری دنیا کے موٹیویشنل اسپیکر بٹھا کے ہمیں سمجھاتے نا کرو, رکھ کے چماٹ مارتا, میں کہتا تو کر کے دکھا پہلے. اور اگر وہ کر بھی لیتا میں کہتا تو بے وقوف ہے, تو میں تھوڑی بے وقوف ہوں بھائی. باؤنڈ ہو جاتا ہے آدمی, 4 گھر دینے پڑتے ہیں, 4 کا گیس بجلی کا بل دینا پڑتا ہے, 4 کی کفالت کرنی پڑتی ہے, پھر بھی ذلیل ہوتا ہے. استغفر اللہ, یعنی پھر بھی عزت ملتی ہے. یہ تو غلطی سے منہ سے غلط الفاظ نکل جاتے ہیں. ایک گھر میں جائے گا وہاں سے ذلیل ہو کر نکلے گا, وہاں سے جائے گا شاید وہاں عزت مل جائے, یعنی وہاں بھی عزت ملتی ہے, وہاں بھی عزت ملتی ہے, وہاں بھی عزت ملتی ہے, وہاں بھی عزت ملتی ہے. الحمدللہ, اللہ کا بڑا فضل ہے. تو مذہب کی موٹیویشن کے بغیر یہ ممکن بولو نہیں ہے. بچے پیدا نہیں کرے آدمی, تبھی گوروں نے بچے پیدا کرنے, وہ ہماری تقریروں سے متاثر نہیں. ہم کہتے ہیں بچے گھر کی رونق ہے, کہتے ہیں بھائی خرچہ ہوتا ہے, ڈیلیوری کا خرچہ, بچے کے اسکول کا خرچہ. وہ وقار زکا کا بیان آیا تھا نا, کہتے ہیں میں بچہ نہیں پیدا کرتا, اس کو کہتا ہے پال پوس کے کم بختوں کو بڑا کرو. سوسائٹی کے لحاظ سے اس نے بات صحیح کی ہے, کہہ رہے وہی ہمارے باپ بن جائیں گے. وقار زکا کی الفاظ نہیں تھے, اس کا میسج یہی تھا, پال پوس کے بڑا کرو, ان کم بختوں پہ خرچ کرو. پھر اسکول سے الگ شکایتیں آ رہی ہیں, اسکول والوں کو کم بختوں کو فیسیں بھی دو, پھر بھی اسکول والے کہتے ہیں پڑھتا نہیں ہے. تو بغیر تو تمہیں فیس کس بات کی دے رہے ہیں؟ تمہیں فیس اس لیے کی تو دے رہے ہیں, اس کو پڑھاؤ تم. اسکولوں میں فیسیں بھی دو, رنگ کے ڈبے بھی اور کلر کے ڈبے بھی, اور یلو ڈے اور گرین ڈے اور ٹوپی ڈرامے پہ خرچ کرو. پھر بھی نمبر کم آئیں گے تو اسکول والے آپ پہ چڑھے ہوئے ہوں گے کہ آپ نے گھر میں محنت نہیں کی ہے. گالیاں دینے کا دل کر رہا ہے, تو بغیر تو تمہیں فیس کس بات کی دے رہے ہیں اگر ہم نے گھر میں ہم نہیں محنت کرنی تھی. تو وقار سکار نے صحیح بولا, اس نے بولا بھائی ہم پیدا ہی نہیں کرتے. ہم کیا نہیں کرتے؟ تو گورے کی تو یہی سوچ ہے, ہم کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ مذہب کی موٹیویشن ہے بھائی. اللہ نے کہا توکل کرو, یہ اولاد ہے, توحید پرست ہے, مسلم ہے, اللہ کا نام لے گی, اور خرچوں کی پرواہ نہ کرو. تھوڑی بہت پریشانی آئی, صبر کرو, اس صبر پہ بھی اللہ کیا دے گا؟ اجر دے گا, مال میں برکت دے گا. اللہ توکل. چلو بھائی, تو میرے بھائی یہ پاورفل موٹیویشن قرآن سے ملی ہے. تو کچھ ہے اس کتاب میں, کچھ ہے جو اسے پڑھ کے لوگ جانے دے دیتے ہیں. تراویح میں کتنی لمبی لمبی تراویحاں پڑھتے ہیں, حرم میں دیکھو کتنا رش ہوتا ہے. کسی کتاب کو ایسا پروٹوکول نہیں ملا. اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب ہوتی, اسے یہ پروٹوکول نہیں ملتا. اس کتاب کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. اس نے حفاظت کر کے دکھائی, مضامین کی بھی حفاظت کی, اس کے حکام کی بھی حفاظت کی ہے.
تو وہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو بندر سے نہیں بنایا، پہلی دفعہ میں نے آدم کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، انہی کی پسلی سے میں نے اماں حوا کو پیدا کیا، اور دونوں کے ملاپ سے انسانوں سے زمین آسمان کو بھر دیا۔ اس کے مقابلے میں سائنس آ کے کہتی ہے، وہ کہتی ہے نہیں ایسا نہیں، بندر سے بنے ہو۔ ہم سائنسدانوں سے پوچھتے ہیں تم کو یقین ہے؟ کہتے ہیں یقین نہیں ہے، مے بی۔ چماٹ مارنے کا دل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ یار ہم قرآن چھوڑ دیں تمہارے مے بی کی وجہ سے، تمہارے مے بی کی وجہ سے ہم قرآن چھوڑ دیں؟ آپ کہہ سکتے ہو اگر ریسرچ سے ثابت ہو گیا پھر چھوڑنا پڑے گا، ثابت ہو ہی نہیں سکتا ریسرچ سے، 200 سال سے نہیں ہوا، بحثیں چل رہی ہیں۔ ایک کیس کسی کورٹ میں 4 دن چلے، 2 سال چلے، 3 سال چلے، جج اٹھا کے باہر نکال دے گا نا، کہہ رہے بس ختم۔ لیکن یہ کیس 200 سال سے چل رہا ہے سائنسدانوں کی عدالت میں کہ انسان پیدا کیسے ہوا۔ 200 سال پہلے ڈاروین نے کہا تھا کہ بندر سے بنا، ویسے تو اس سے پہلے بھی لوگوں نے کہا ہے لیکن اتنے مضبوط طریقے سے جس طرح ڈاروین نے ایکسپلین کیا ایسے کسی نے نہیں کیا۔ 200 سال ہو گئے اب تک ثابت نہیں ہوا، اور ادھر قرآن 2 اور 2 4 کی طرح کہہ رہے کہ میں نے ایسے بنایا۔ تو میم تو بھائی ہم نہیں مانتے آپ کی، اور آپ جو کہہ رہے ہو کہ اس طرح کی سے بنا ہے تو وہ اتنا عجیب ہے۔ سب سے بڑا سوال کہ وہ جو بیچ میں بندر سے انسان بننے کے درمیان کی مخلوق کہاں گئی؟ یہ تھوڑی کہ رات کو بندر سویا صبح سارے انسان بنے ہوئے تھے، تو کروڑوں اربوں سال لگے ہوں گے، تو بیچ میں بھی تو بہت ساری مخلوقات آئی ہوں گی نا۔ ایک جنس ایسی بھی ہونی چاہیے جس کی آدھی دم ہو آدھی نہ ہو، یعنی ابھی دم ان کی آہستہ آہستہ شارٹ ہو رہی ہو۔ کچھ جمشید ایسے بھی ہونے چاہیے تو تھوڑی سی دم ہو ان کی۔ یہ وہ والے جمشید ہیں جو ابھی پچھلی نسل کے ہیں، یہ بھی پورے انسان تو سارے ایک دم غائب۔ تو پھینک رہے ہو یار تم لمبی لمبی، وہ کہہ رہے ہیں مچھلی باہر آتی تھی تو باہر آنے کا ماحول سے واقف ہوئی، باہر آ کے باہر کا جانور بن گئی۔ نہیں بھائی، جس دن مچھلی باہر آئے گی 1 سیکنڈ زندہ نہیں رہے گی، وہ 1 سیکنڈ زندہ نہیں رہے گی، فوراً مر جائے گی اور اس کو کھا جاؤ گے آپ۔ ایوالو نہیں ہو سکتی وہ باہر آ کے کہ جو اللہ نے کچھ جانور پیدا ہی ایسے کیے ہیں جو سمندر میں بھی اور خشکی میں بھی، کچھ ایسے پیدا کیے ہیں جو سمندر میں نہیں خشکی میں، کچھ ایسے پیدا کیے ہیں جو صرف سمندر میں خشکی میں نہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ہواؤں میں اڑتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہوں پیدا کر چھوڑتا ہوں۔ تو مان لو خدا کی قدرت، لیکن یہ کمبخت خدا کی قدرت نہیں مانتے، کہتے ہیں سائنس کو ہم مانتے ہیں، پھر ایسی لمبی لمبی پھینکتے ہیں۔ یہ جو ٹائیگر ہے نا جس کے خوبصورت پٹیاں جسم پہ ہوتی ہیں، ابے چیتا نہیں ہوتا، چیتے کے خوبصورت پٹیاں ہوتی ہیں، کتنا خوبصورت دیکھ کے انسان کہتا ہے سبحان اللہ۔ تو ماہرین پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ ایکچولی یہ درختوں کے نیچے بیٹھتا تھا تو ایک خاص اینگل سے اس پہ شوائیں پڑتی تھیں، تو جو اینگل سے شوائیں پڑتی وہ وائٹ ہو گیا، باقی سارے کیا ہو گئے؟ ڈارک۔ پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی میں نہیں کہہ رہا سارے سائنسدان ایسے کہتے ہیں کہ ایسے بھی ہیں۔ اچھا، یہ جو بہت خوبصورت کچھ جانور ہوتے ہیں، کچھ جانور ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کو ان کا حفاظتی نظام ایسا بنایا ہے۔ یہ گھڑی صحیح ہے؟ میں بس ہو گیا، شکر ہے۔ کچھ جانور ایسے ہیں جن کو اللہ نے ایک دفاعی نظام دیا ہے۔ کیسا نظام؟ سیلف ڈیفenس جسے کہتے ہیں نا۔ انسان سیلف ڈیفenس کے لیے ایک پسٹل چھپا کے رکھے گا، یہی ہوگا نا۔ جانور کے پاس تو پسٹل نہیں ہوتی، اللہ نے ان کو ایک سسٹم دیا ہے۔ مثال کے طور پر جس جگہ وہ رہتے ہیں وہ اسی کلر کے ہوتے ہیں۔ ویسے کچھ مینڈک ہیں وہ ہریالی میں رہتے ہیں تو ان کا کلر بھی کیسا ہے؟ ہرا، کیونکہ اگر وہ ہرے رنگ کے نہ ہوتے تو سانپ سارے مینڈک کھا کے ختم کر چکے ہوتے۔ تو اللہ نے ان کو کلر کیسا دے دیا؟ گرین، تاکہ جو سانپ ہے نا وہ اس کو نظر ہی نہ آئے، تو بہت کم مینڈکوں کو کھا سکے، نسل ختم نہ ہو۔ قدرت کا ایک بنایا ہوا نظام ہے۔ اب ایک سائنٹسٹ نے اس پہ ریسرچ کی، اس نے کہا ایکچولی اب یہ تو خدا کی قدرت ہے نا کہ یار ہر چیز کو بہترین بنایا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ایکچولی ہوا ایسے تھا کہ وہ مینڈک جو گرین کلر کے نہیں تھے ان کو تو سانپ کھا لیتا تھا، جو گرین کلر کے تھے وہ بچ جاتے تھے، تو پھر ان کا کراس ہوتا تھا دوسرے مینڈکوں سے، تو ہوتے ہوتے کروڑوں سال بعد جا کے وہ مینڈک کا کلر ہی کیا ہو گیا؟ گرین ہو گیا۔ لوگ کہہ رہے ہیں ویل ڈن، سائنس کیا ہے؟ سائنس۔
پھینکی ہے. فرض کر لیتے ہیں ایسا ہوا ہوگا, لیکن اس مچھلی کا کیا جواب دو گے جس کی دم پہ پورے چہرے کی تصویر بنی ہوتی ہے؟ ایک مچھلی ہے سمندر میں, وہ سست مچھلی ہے, جب بڑی مچھلیاں اس کا شکار کرتی ہیں وہ بھاگ نہیں سکتی. وہ کیا کرتی ہے, وہ غار میں چلی جاتی ہے, دم اس کی باہر ہوتی ہے لیکن دم پہ اس کی خطرناک تصویر بنی ہوئی ہے. تو جو مچھلیاں آتی ہیں نا وہ اس کی دم کو سمجھتی ہیں یہ اٹیک کرے گی ہم پر, اور وہ چلی جاتی ہیں. نہیں آئی سمجھ بات؟ حالانکہ اس کو تھوڑی پتا ہے میری دم پہ اتنا خوبصورت, ایک خوبصورت نہیں یعنی شیطانی تصویر بنی ہوئی ہے, ڈراؤنی. قدرت نے اس کے ڈیفنس کے لیے اس کی دم کو چہرے جیسا بنا دیا ہے. کیوں؟ یہی تو اس کی علامت ہے. یخلق ما یشاء ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ مینجمنٹ ہے, یہ اتفاقی واقعات نہیں ہے کروڑوں خربوں سال کے, مینجمنٹ ہے. اور مینجمنٹ کسی مینیجر کے بغیر نہیں ہوتی. تو اللہ اپنے وجود کے دلائل دے رہا ہے کہ میں نے بنایا ہے, یہ خود بخود نہیں ہوا. جو جانور سست ہے, دنیا کا سست ترین جانور کچھوا, پاکستانیوں سے بھی زیادہ سست, اس کا ڈیفنس کا سسٹم دیکھو. جنگوں میں ہمیں ڈھال چاہیے ہوتی ہے تلوار سے بچنے کے لیے, کیا خیال ہے؟ اب کچھوا اتنا سست ہے, یہاں سے وہاں تک پہنچنے کے لیے 6 مہینے چاہیے اس کو. وہ ہماری طرح پلاننگ کرتا ہے, پہلے سوچتا ہے جانا مناسب بھی ہے کہ نہیں ہے, سوچتا رہے گا کئی مہینے. میں نے افریقہ کے جنگلوں میں کچھوے دیکھے, یونائٹڈ نیشن کی طرف سے ان کچھووں کی عمر لکھی ہوئی ہے. ایک کچھوا 250 سال پرانا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور یونائٹڈ نیشن کا ادارہ ہے وہاں پہ, انہوں نے وہ پورا ان کا کچھووں کا حساب ہوتا ہے. 250 سال پرانا کچھوا میں نے دیکھا ہے. اتنا عظیم انسان ہوں میں, استغفر اللہ, یعنی دیکھا ہے میں نے. اب اللہ نے اس کو انتہائی سست بنایا ہے. یہ کوئی بھی کام ہے نا تو سوچتا رہے گا, پھر تھوڑا سا چلے گا. بتاؤ یہ سروائیو کر سکتا تھا؟ امپاسبل. اللہ نے اس کو ارطغرل کی ڈھال لگا دی. جانور آتا ہے کہ یار یہ تو سست ہے, اس کو تو بڑے آرام سے شکار کر کے میں کھاؤں گا. یہ کچھوا اپنی پلیٹ کے اندر, اور اس کے پاس ٹائم کی کمی نہیں ہے. اب شیر, چیتا, لومڑی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں بیٹا, باہر تو نکلے گا نا. بھائی چاروں طرف سے آپ گھیراؤ کر لو قلعے میں فوجیوں کا, کچھ دن کے بعد ان فوجیوں نے سرنڈر ہونا ہوتا ہے نا کہ یار اب دال پانی بند ہو گیا ہمارا, کہاں جائے. آپ نے کسی کو قرضہ لینے کے لیے گھر کے باہر جا کے دھرنا مار کے بیٹھ جاؤ, 4 دن 5 دن کے بعد تو نکلے گا نا وہ کہ یار مجھے دنیا میں اور بھی غم ہے. تو چیتا, شیر, کتا, بلے وہ سب آ کے کچھوے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. کچھوا چلا گیا اندر. اب یہ بیٹھتے ہیں, کوئی بات نہیں بیٹا, آج نہیں 2 گھنٹے بعد, 3 گھنٹے بعد, 4 گھنٹے بعد. اب شیر کو اللہ نے 10-15 سال جینے کے لیے دیے, چیتے کو بھی ایسے ہی کچھ دیے ہوں گے, اور بلی کو بھی. اس کے پاس 300 سال ہیں ابھی. کتنا ٹائم ہے بولو. یہ بڑے آرام سے اندر بیٹھ جاتے, کہہ رہے میرے پاس ٹائم بہت ہے. کمپلیٹ کر رہا ہوں, ہاں ہو گیا. تو اس کے پاس ٹائم کی کمی نہیں ہے. تو اللہ نے ڈھال ایسی دے دی ہے, کہتا ہے بھائی اب وہ ڈھال اتنی سخت ہے, وہ اس کو مارو کچھ بھی کرو کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ پڑا رہتا ہے آرام سے. وہ کہہ رہا ہے اگلے مہینے نہیں تو اگلے سال آ جاؤں گا میں, کوئی مسئلہ نہیں. تو بھائی ذالک تقدیر العزیز العلیم. اللہ کہتا ہے یہ ڈھال کروڑوں خربوں سال میں خود بخود نہیں پیدا ہو گئی. اتنا سست جانور تو زندہ ہی نہیں رہ سکتا اگر ڈھال نہ ہوتی. تو جس دن پیدا کیا ہے سست کو ڈھال کے ساتھ, مجھے لگ رہا ہے اگر یہ ایوالو ہو کے سستی سے ڈھال پیدا ہوتی تو کیا خیال ہے, ہم سب کے ڈھال پیدا ہو چکی ہوتی. قدرت نے ہمیں بھی ایوالو کیا ہوا ہوتا کہ بھئی یہ انتہائی سست ہیں, یہ سروائیو نہیں کر سکتے, ان سب کو ایک سسٹم خود بخود ہی بنا دو ان کا. تو کچھوا سست پہلے دن سے تھا, لہذا پہلے دن سے اللہ نے اس کو ارطغرل کی ڈھال دے دی ہے تاکہ وہ ہاں کچھ جانوروں کی نسلیں اللہ نے ختم کر دیں, وہ حکمت ہوگی اس میں, کوئی ہمیں کیا پتا, ہر چیز کا ہمیں حکمت ہمارے سامنے تو نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائی ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ آیت یاد کر لو. یہ مینجمنٹ ہے اس ذات کی طرف سے جو طاقتور بھی ہے اور اس کا علم بھی کامل. وہی کہتا ہے کہ جس نے تمہیں پہلی بار بنایا وہ تمہیں دوبارہ بھی بنائے گا.
اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے, آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. نماز